الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے، اللہ نے اپنی نسبت پر اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہم سب کو جمع کیا ہے۔ میرے تمام بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ جب ہم یہاں بڑی محنت سے پہنچے ہیں تو ایک نیت کریں اور دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم بات شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سب کو مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرنا ہے۔ بھائی سب کریں گے انشاءاللہ؟ ابھی ساتھ میں کہیں بھائی سب کریں گے انشاءاللہ؟ ہم سب کو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرنا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو سیرت میں تقریباً اب یہ بات بہت پرانی ہو گئی کہ جب بھی ہم دین کی باتیں شروع کریں پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ تو یہ جو میرے بھائی ادھر ادھر کھڑے ہیں، بھائی یہاں جو میرے بھائی کھڑے، میری درخواست ہے کہ بھائی آگے آ جائے، مجمع کے ساتھ جڑ جائے۔ اسی طرح جو پیچھے جگہ خالی ہے ان جگہوں کو پہلے پور کریں، اور اگر کہیں جگہ نہ ملے تو سکون اطمینان کے ساتھ کھڑے رہے، کوئی شور ہنگامہ نہ ہو، اس لیے کہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، جتنا جلد ہوگا میں اپنی بات کو پوری کروں گا۔ لیکن میں میرے تمام بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جب ہم ذکر کریں میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی ساتھ میں کہوں گا میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ بھائی درمیان میں کوئی بھی کرسی خالی نہ رہے، یا آگے کی کرسی جو ہے اس کو بھی پور کر دے۔ بھائی جہاں جہاں کرسی خالی ہو جگہ پور کرے، اور جہاں کرسی ختم ہو جائے وہاں بالکل سکون اطمینان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور جو یہاں کے ساتھی ذمہ دار ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ یہ درمیان میں آنے جانے والوں کا سلسلہ ختم کرے، اس لیے کہ جتنے لوگ یہ درمیان سے آتے جاتے ہیں تشویش کا سامان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ تو خیر میرے دوستو، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی بھائی ساتھ میں کہو میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیۃ هو اللہ۔ بھائی میرے خیال میں آپ سب کی زبان پر بھی زور سے کہو نا، آپ کی زبان پر اللہ۔ بھائی اللہ تعالیٰ اپنی معرفت نصیب فرمائے، اور پھر میں کہوں گا یہ آنے جانے کا سلسلہ تھوڑا ختم کریں، آگے سے آنے جانے کا سلسلہ بند کریں۔ بھائی میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ الحمد للہ العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، الاول والله والآخر هو الله، والظاهر هو الله والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله، وبعد كل شيء هو الله۔ سب لوگ میرے ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ میرے پیارے دوستوں،
ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرنے کے بعد میں تمام بھائیوں سے کہوں گا ہم سب مل کر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. میرے دوستوں میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر اگر زور سے کہے بھائی پیچھے والوں سے میری درخواست, دائیں بائیں والوں سے درخواست, یہ پیارے نبی کا معاملہ ہے, بڑا نازک معاملہ ہے اور ایمان پورا نہیں ہوگا جب تک نبی کا ذکر نہیں ہوگا, ایمان پورا نہیں ہوگا جب تک نبی سے محبت نہیں ہوگی, ایمان پورا نہیں ہوگا جب تک نبی کی فرما برداری نہیں ہوگی. تو میرے دوستوں پورے جذبے اور پوری ہمت کے ساتھ کہے میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی سب درود پاک پڑھیں. والصلاة والسلام على سيدنا محمد, والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد. ساتھ میں کہا صلی اللہ بلند تعالیٰ صلی اللہ. تھکے تو نہیں نا, تھکے نہیں نا, سارے نظارے بہت درود پڑے. نبی اللہ محمد, عبد اللہ محمد, رفیع اللہ محمد, نبی اللہ محمد, کلیم اللہ محمد, کلیم اللہ محمد, حبیب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی کے پیارے پیارے نام, بھائی کہیں تو پیارے نبی کے پیارے پیارے نام, اس لیے میرے دوستوں اللہ کے نام سے بڑھ کر سب سے پیارے نام ہمارے آقا کے نام ہے, وہ سب کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. البشیر محمد, النذیر محمد, السراج محمد, المنیر محمد, المزمل محمد, المدبر محمد, آمین محمد, باقین محمد, الاول محمد, الاخر محمد, الظاهر محمد, الباطن محمد, المرتضى محمد, المجتبى محمد, محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جو درود شریف میں پڑھاتا ہے وہ پڑھے, چھوٹا سا ہے, بڑے ثواب والا درود پاک ہے. بھائی ساتھ میں پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کو قبول فرمائے. بھائی تقریباً پیچھے جگہ کھل ہو چکی ہے, اب جو بھی ہمارے بھائی آئے ان کو یہی آگے بٹھا دیں. اگر زمین پر بھی بیٹھنا پڑے اور نبی کی باتیں سننی پڑے تو یہ بہت ہی کمال کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب آمین کہنا, اللہ اپنی معرفت نصیب فرمائے, اللہ اپنی ولایت نصیب فرمائے, اللہ اپنا صحیح تعلق نصیب فرمائے, اللہ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے. خیر میرے دوستوں, میں اکثر جہاں پہنچتا ہوں اور ماشاء اللہ ایسا مجمع ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ ہم سب مل کر ثواب لوٹیں. میں لوٹیں گے ان شاء اللہ. ہاں میں ایسا کام بتا رہا ہوں, ان شاء اللہ میں بھی ثواب اللہ کا لوٹوں گا, آپ بھی لوٹیں گے. میں قرآن کریم کی 3 آیت پڑھوں گا. بھائی کہہ دو کتنی آیت پڑھوں گا؟ 3 آیتیں پڑھوں گا. اور یہ 3 آیتیں کوئی بھی پڑھ لیتا, سنو یہ 3 آیتیں کوئی بھی پڑھ لیتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں پڑھ لے یا شام کو پڑھ لے, جب تو یہ 3 آیتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو تیری مغفرت کے لیے لگوا دیں گے. 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اور کتنی آیتیں پڑھنا ہے؟ 3. اور یہ بھی لکھا ہے اگر یہ 3 آیتیں پڑھ لیا صبح میں, اس کے بعد جب بھی مرے گا اللہ فرماتے شہادت کی موت نصیب ہوگی. اور رات کو یہ 3 آیتیں پڑھ لے, اس کے بعد جب بھی مرے گا شہادت کی موت نصیب ہوگی. تو میرے دوستوں اگر یہ 3 آیتیں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اگر آپ کو یاد ہے تو میرے ساتھ میں پڑھے, اور اگر یاد نہ ہو تو کم از کم سنیں, اس لیے کہ پڑھنے کا بھی وہی ثواب اور اطاعت کے ساتھ سننے کا بھی وہی سوال ہے. تو میرے دوستوں 3 آیتیں بہت سے میرے بھائیوں کو یاد ہوگی, میری ماں بہنوں کو بھی یاد ہوگی. بس پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتیں بھائی یاد ہوگی نا, بہت سے میرے بھائیوں کو یاد ہوگی. بھائی پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتیں. میرے دوستوں اتنی پیاری پیاری آیتیں ہیں, اگر کوئی پڑھ لیتا ہے 70,000 فرشتے یعنی 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی
دعا کریں گے اور میرے دوستوں 3 آیتیں پڑھ لیں پھر بے فکر ہو جائے. رات کو موت آئے تو شہادت کا مرتبہ, دن میں موت آئے تو شہادت کا مرتبہ. اللہ تعالیٰ یہ تینوں آیتیں بار بار پڑھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستوں جن بھائیوں کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے اور جن کو یاد نہ ہو تو سنیں. بھائی ساتھ میں شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله خالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آپ کو جیسے معلوم ہوگا اللہ قبول فرمائے. جی آ جائیے, چلا جائے. ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, الحمد للہ, ٹھیک ہے. ٹھیک فرمائے. لیکن میرے دوستوں مجھے صرف 2-3 باتیں کرنا ہے, بہت امپورٹنٹ باتیں کرنا ہے. بھائی سب توجہ سے سنو گے نہیں انشاءاللہ. بھائی ساتھ میں کہو بھائی توجہ سے سنو گے نہیں انشاءاللہ. چلو میں چاہتا ہوں کہ میں بات شروع کروں اس سے پہلے درود پاک آپ کو دے دوں. پہلے یہ بتاؤ بڑا درود پاک یاد کرو گے یا چھوٹا یاد کرو گے؟ ارے کہو نا بھائی, تھوڑا ہمت سے کہو, بڑا یا چھوٹا. اس لیے دونوں میرے ذہن میں بار بار آ رہے ہیں. لیکن ایک درود پاک جو ہے وہ 3 سطر کا ہے اور ایک درود پاک جو ہے وہ 1 ہی سطر کا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو کون سا درود پاک دوں. اس لیے کہ جہاں جاتا ہوں جی چاہتا ہے کہ درود پاک ہمارے بھائی خوب پڑھے. میرے دوستوں قسم اللہ کی میں بار بار کہتا ہوں درود پاک میں اللہ نے اتنے خزانے رکھے ہیں, اتنی دولت رکھی ہے. لیکن ہم لوگ بہت ہی کم عقل سمجھو یا کم فہم سمجھو کہ آج تک ہم نے درود پاک کو پتہ لانے. ورنہ میرے دوستوں عربی کتابوں میں, فارسی کتابوں میں, اردو کتابوں میں درود پاک ایسے درود پاک ہے. اور میرے دوستوں اس سے بڑھ کر کیا درود پاک چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درود پاک پڑھ لے, جب تو مرے گا تو قبر میں جائے گا, دفن کرنے کے لیے میں خود وہاں پر پہنچ جاؤں گا. میرے دوستوں ایسے درود پاک. اگر کوئی امتحان میں پھنس گیا, بھائی ہمارے جوان بہت سی مرتبہ امتحان میں, کالج کا امتحان, یونیورسٹی کا امتحان, مدرسے کا امتحان, اسکول کا امتحان, ایسا ہی درود پاک کتابوں میں ملا کہ اگر یہ درود پاک پڑھ لے اور ایگزام ہال میں بیٹھ جا, امتحان کے لیے بیٹھ جا, اللہ غیب سے مدد کر کے تجھے کامیاب کر دے گا. تو میرے دوستوں بہت سے درود پاک اللہ تعالیٰ درود پاک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی آپ بتاؤ 3 لائن والا بتاؤ یا 1 لائن والا بتاؤ؟ ارے بھائی کہو نا 3 لائن والا. چلو بھائی 3 لائن والا بتا دیتا ہوں. ہمارے بھائی نے کہا 3 لائن والا بتا دو, میں بتا دوں. لیکن بھائی پہلے وعدہ کرو بھائی یاد کرو گے انشاءاللہ. اسے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج تو میں یہاں پر نالائق یہاں پر بیٹھا ہوں. کل انشاءاللہ حضرت مولانا فیاض صاحب بھی آپ کے سامنے ہوں گے. اس کے بعد عالم ربانی قاری رشید اجمیری صاحب دامت برکاتہم آپ کے سامنے ہوں گے. میرے دوستوں یہ 3 دن تک جو لگاتار بیان کا پروگرام ہے, اللہ تعالیٰ رکھنے والے کو بھی قبول فرمائے, اللہ سننے والے کو بھی قبول فرمائے, اللہ کہنے والے کو بھی قبول فرمائے. پھر میرے دوستوں میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. ماشاءاللہ میں وہ درود پاک پہلے بتا دوں, اس کے بعد میں ہم اپنا کام شروع کریں گے, اپنی بات شروع کریں گے. میرے دوستوں درود پاک سے پہلے اتنا سنو کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. بس سب ساتھ میں کہو, ایک مرتبہ اللہ کے رسول, ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ, سب توجہ سے سننا, ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا تھا. بھائی صحابہ کرام کا بڑا ساتھ میں کہو, صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہے. اچانک مجمع میں آواز آنے لگی. بھائی اچانک مجمع میں آواز آنے لگی کہ بھائی چور آیا پکڑ لو, چور آیا پکڑ لو, چور آیا پکڑ لو. ارے بات سمجھ میں آ رہی نا جی. اچانک مجمع میں آواز آئی کہ بھائی چور آیا پکڑو, چور آیا پکڑو. یعنی مسجد کے باہر آواز آ رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونک گئے اور صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ مسجد کے باہر کون آ گیا, کون چور پکڑا گیا, کس کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا. سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں. میرے دوستوں سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ چلو باہر چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. اور ہمارے نبی آگے اور صحابہ
پیچھے پیچھے باہر پہنچے تو دیکھا کہ غریب آدمی، میں سننا باہر پہنچے تو دیکھا غریب آدمی جس کے پاس پہننے کے پورے کپڑے بھی نہیں، وہ بھی صحابی ہے، سب لوگوں نے ان کو گھیرا ہے، یعنی ان کے محلے والوں نے ان کو پکڑا اور محلے والے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ چور ہے، اللہ کے رسول یہ چور، محلے والے کہہ رہے اللہ کے رسول یہ چور ہے، انہوں نے چوری کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو دیکھا، اوپر سے نیچے دیکھا، بیچارے غریب صحابی، ان کے پاس پہننے کے پورے کپڑے بھی نہیں۔ ہمارے نبی نے پوچھا انہوں نے کیا چوری کی؟ بس چوری کی تو کیا چوری کی، کیسے تم کہتے ہو کہ یہ چور ہے؟ ایران کے محلے والوں نے دور اشارہ کیا، ایک بالکل جوان اونٹ، بھائی جوان، تو محلے والوں نے کہا انہوں نے اس کی چوری کی۔ کس کی چوری کی ہے؟ ارے کون ہے کس کی چوری کی ہے؟ اونٹ کی چوری۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ میں آپ کے پاس ثبوت کیا کہ انہوں نے چوری کی؟ تو سارے محلے والوں نے ساتھ میں کہا اللہ کے رسول یہ تو اتنا غریب آدمی، اس کے گھر میں ایک وقت کی روٹی تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں، اس کے پاس پورے پہننے کے کپڑے نہیں، اس کے گھر کے اندر کھانے کے لالے پڑے ہوئے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر اتنا بڑا اور اتنا اچھا اونٹ بنا ہوا، جو آدمی 2 وقت کی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتا، وہ اتنا بڑا اونٹ کہاں سے لے کر آیا؟ یقیناً اس آدمی نے اونٹ کی چوری۔ ارے بھائی ایسا ہی سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے بھائی؟ اس لیے اگر ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی میں بھی کوئی چھوٹا سا جھوپڑا ہو اور جھوپڑے کے باہر بہترین قسم کی کار کھڑی ہو تو آپ کیا کہو گے کہ بھائی آدمی قرضے میں ڈوبا ہوا، اس آدمی کے پاس اپنے بچوں کو کھانے کے لیے کھانا نہیں، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، تو اس کے گھر کے باہر اتنی بڑی کار کیسے آ گئی؟ تو محلے والوں نے کہا کہ اس صحابی کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں تو ان کے گھر کے باہر اتنا بڑا اونٹ کیسے آ گیا؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پھر وہ صحابی کو پوچھا کہ کیا تم نے چوری کی ہے؟ بھائی سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو پوچھا کیا تم نے چوری؟ میں کہوں ساتھ میں کیا تم نے چوری؟ اب سننا عجیب و غریب بات، وہ محلے والے کہتے ہیں اللہ کے رسول پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ چور ہے، آدھا فارغ یہ چور ہے، اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے۔ اور وہ صحابی ہمارے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ واللہ ما ترکت هذا الدين، جیسے قسم اللہ کی میں نے اس اونٹ کی چوری نہیں کی۔ یہ اونٹ جس طرح آیا وہ ایک رات کی بات ہے، لیکن واللہ ما ترکت هذا الدين، قسم اللہ کی میں نے اس اونٹ کی چوری نہیں کی۔ اب میرے دوستوں معاملہ بڑا مشکل ہو گیا، اس لیے صحابی کہتے کہ میں نے چوری، اور کون ہے وہ صحابی کہتے میں نے چوری، ساتھ میں کہا وہ صحابی کہتے میں نے چوری نہیں کی، اور محلے والے کہتے کہ انہوں نے چوری۔ اب معاملہ بڑا عجیب، کبھی ہمارے نبی محلے والوں کو دیکھے، محلے والے چیخ رہے چلا رہے یہ چور ہے چور ہے چور ہے، اور ہمارے نبی جب وہ صحابی کو دیکھے تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ واللہ کی ماں فرق تو قسم اللہ کی میں نے چوری نہیں کی، میں قسم کھا رہا ہوں کہ میں نے چوری نہیں کی۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے حیران اور پریشان ہوئے کہ فیصلہ کس کے حق میں کروں؟ محلے والے کہتے چور ہے اور یہ کہتا میں نے چوری نہیں کی۔ میرے دوست قربان جاؤ، وہ صحابی کریں غریب صحابی تھے، وہ صحابی کیسے تھے؟ غریب کھانے کے لیے ان کے لالے پڑے تھے اور پہننے کے پورے کپڑے بھی نہیں تھے، لیکن وہ صحابی نے کتنی اچھی بات کہی، کہا کہ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول آپ تو بہت اونچے نبی ہیں، آپ تو بہت اونچے پیغمبر ہیں، یہ محلے والے کہتے ہیں کہ میں چور ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں، یہ معاملہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا، آپ تو اتنے بڑے نبی ہیں، آپ ڈائریکٹ اس اونٹ کو پوچھ لو، بس اس سے پوچھو، اس اونٹ کو تم پوچھو، اور اونٹ ہی جواب دے دے گا کہ میں نے چوری کی ہے یا چوری نہیں۔ اور میرے دوستوں ایک بات یاد رکھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کمال تھا، آپ کس سے باتیں کرتے تھے؟ جانوروں، بھائی جانوروں سے باتیں کرتے تھے اور جانوروں کی بولی کو آپ سمجھتے بھی تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ اس اونٹ کو پوچھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھی بن ابن لاؤ وہ اونٹ کو میرے سامنے لاؤ، کمر سے اونٹ لایا گیا، ابھی تو اونٹ سامنے آیا کہ اس اونٹ نے جو کہا میرے دوستوں سارے صحابہ جو سمجھتے تھے اونٹ اپنی زبان میں کہے گا اور پھر کون سمجھیں گے؟ تو کون سمجھیں گے؟ ہمارے نبی۔ لیکن قربان جاؤ، اونٹ نے اس زبان میں کہا جو انسانوں کی زبان ہوتی ہے، اور اونٹ نے اس زبان میں کہا جو انسانوں کی زبان ہوتی ہے، یعنی اس زمانے میں جس طرح عربی پڑھی جاتی تھی یا عربی بولی جاتی تھی، اونٹ نے اپنی گردن کو اٹھایا اور کیا کہا؟ اونٹ نے کہا واللہ ما سرقنی ھذا الرجل، اس اونٹ نے کہا واللہ ما سرقنی ھذا الرجل، اس اونٹ نے کہا کہ قسم اللہ کی اس صحابی نے میری چوری نہیں کی ہے، اس صحابی نے میری چوری۔ اب معاملہ بالکل کھل گیا کہ بھائی انہوں نے چوری کی تھی، ارے کہو بھائی چوری کی تھی تو وہ سچے ہو گئے، اور محلے والے اب ظاہر بات ہے جب محلے والے کو یہ معلوم جا کہ ہم تو جھوٹے نکلے، اور یہ تو اونٹ گواہی دے رہا، بھائی ایک جانور عربی زبان میں گواہی دے رہا کہ اس کی چوری نہیں ہوئی، تو سارے محلے والے شرمندہ ہو گئے، اور سارے محلے والے شرمندہ ہو گئے، اور وہ سارے کے سارے محلے والے وہ صحابی کے پاس آئے اور کیا کہا اے بھائی تو ہم کو معاف کر دے، ہم کو نہیں معلوم تھا کہ تیرا درجہ اتنا اونچا ہے کہ زمین پر اس پر کوئی الزام لگاتا ہے کہ جانور بھی تیرے حق میں گواہی دیتا ہے۔ وہ سارے محلے والے آ گئے کہ بھائی معاف کر دے معاف کر دے۔ اور میرے دوستوں یہ اللہ کا کام ہے کہ پہلے وہی صحابی ذلیل ہو رہے تھے اور اب وہی صحابی لوگوں میں عزت والے ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا ذلیل کرنے والا بھی کون؟ اللہ کون ہے بھائی؟ ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ، اور عزت دینے والا بھی کون؟ اللہ۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میرے ساتھ نے کہا عزت دینے والا کون؟
اللہ. ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ. اب وہی صحابی جو تھوڑی دیر پہلے پورے محلے کی نگاہ میں چور تھے، ذلیل تھے، تھوڑی دیر میں جب اونٹ نے گواہی دی، سارے محلے والوں نے معافی مانگی اور کہا ہم کو نہیں معلوم کہ تیرا مرتبہ اتنا اونچا، تیرا مرتبہ اتنا اونچا کہ ہم تجھے چور زمین پر کہے تو اللہ جانور کی زبان کو تیرے حق میں کر دے گے، تیرے حق میں گواہی دے دے گے، ہم کو تیرا مرتبہ نہیں معلوم تھا. خیر سب نے معافی مانگی اور سب چلے گئے. سب چلے گئے. اب کون باقی ہے؟ وہ صحابی بس جن کے بدن پر پورے کپڑے بھی نہیں، ان کا اونٹ بھی ساتھ میں کھڑا ہوا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کھڑے. ہمارے نبی نے کیا پوچھا سننا، ہمارے نبی نے پوچھا، وہ صحابی سے پوچھا کہ میرے بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے میرے بھائی تو کوئی عمل کرتا ہوگا، بس تو کوئی عمل کرتا ہوگا جس کی وجہ سے آج جانور بھی تیرے حق میں گواہی دے رہا ہے. بس تو زندگی میں دن بھر میں رات بھر میں کوئی ایک عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے جانور بھی تیرے فیور میں گواہی دیتا. تو صحابی نے کیا جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں کوئی عمل نہیں کرتا، صرف ایک عمل کرتا ہوں اور وہ بھی میرا نہیں ہے، آپ کا عمل ہے. وہ بھی میرا نہیں ہے، اس کا عمل ہے. ارے ساتھ میں کہو میرا نہیں، اس کا عمل ہے، آپ کا عمل ہے. تو وہ صحابی یہ کہا کہ میں عمل کرتا ہوں لیکن وہ میرا عمل نہیں، آپ کا عمل ہے. ہمارے نبی تعجب میں پڑ گئے کہ عمل کیوں کرتا اور میرا کون سا عمل؟ تو وہ صحابی نے جو جواب دیا، اسی لیے میں نے یہ واقعہ شروع کیا. وہ صحابی نے کیا جواب دیا کہ اللہ کے رسول صبح ہوتی ہے تو ایک مرتبہ آپ کے اوپر درود پڑتا ہے، رات ہوتی ہے تو ایک مرتبہ آپ کے اوپر درود پڑتا ہے، رات کو آنکھ کھل جاتی ہے تو آپ کے اوپر ایک درود پڑتا ہوں. اور وہ درود اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا کہ جب میں وہ درود پڑتا ہوں تو اس کی وجہ سے جب بھی کسی مصیبت میں پھنسا اللہ نے مجھے اس مصیبت سے نکالا. اور آج جب اتنی بڑی مصیبت میں پھنسا تو اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی اور اس نے میرے حق میں گواہی دے دی. چنانچہ وہ درود پاک ہمارے نبی نے سنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود پاک سنا. سننے کے بعد کیا فرمایا بھائی ساتھ میں سب نے کہو سبحان اللہ. میں ذرا کہہ دو سبحان اللہ. ہاں کیا کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے نبی نے فرمایا ارے بھائی تو اتنا اچھا درود پاک صبح میں پڑتا ہے، رات کو پڑتا ہے، رات کو آنکھ کھلے تک پڑتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. صحابہ کو کہا کہ ارے یہ بھائی جو درود پاک پڑتا ہے تم بھی یہ درود پاک لے لو، تم بھی یہ درود پاک پڑھو. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو بھی آدمی یہ درود پاک پڑھے گا کل جب قیامت کا دن ہوگا پل صراط قائم ہوگی اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا تو جو یہ درود پڑھتا ہوگا وہ پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہو جائے گا اور اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. بھائی اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا اور بجلی کی طرح وہ پل صراط پر سے پار ہو جائے گا. میرے دوست یہ درود پاک ہے جو صحابی پڑھتے تھے اور فرمایا کہ کسی بھی مصیبت میں پھنسا اس درود پاک کی برکت سے اللہ نے مجھے نکالا. اور ہمارے نبی نے فرمایا ارے فکر کی کوئی بات نہیں، جب پل صراط پر گزرے گا یہ درود پڑھنے والا بجلی کی طرح پار ہو جائے گا اور اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. تو میرے دوستوں میں چاہتا ہوں درود پاک آپ لوگ یاد کر لو. 3 لائن 3 سینٹینس یہ درود پاک کے بھائی یاد کریں گے انشاءاللہ. میں سب کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے دوستوں میں ایک مرتبہ پڑھوں گا، ایک مرتبہ پڑھواؤں گا، پھر ہم اپنی بات شروع کریں گے. بھائی وہ درود پاک یہ ہے 3 لائن. کتنی لائن ہے؟ پھر آپ اپنی انگلی پر گنتے جائے 1 2 3 لائن پر یہ درود پاک ہے. میں پہلی سطر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلاتک شیء. یہ پہلی لائن. دوسری لائن اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلاتک شیء. کتنی لائن ہے؟ ایک اور اللہم محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء. چلو میرے ساتھ پڑھو گے بھائی، میں پڑھو گے اللہ یا اللہ یاد ہے. اور جن کو یاد نہ ہو ان کے پاس چلے جا رہے، جن کو یاد ہو گیا اور بہت بڑی دولت ہے. پھر سے کہہ دو اگر کوئی درود پاک صبح 1 مرتبہ پڑھ لے گا، رات کو 1 مرتبہ پڑھ لے گا، رات کو آنکھ کھلے گی تو 1 مرتبہ پڑھ لے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ پل صراط پر ساتھ میں کہنا پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہو جائے گا. اور پل صراط پر اس کا چہرہ کیسا چمکتا ہوگا؟ جیسے چودھویں رات کا چاند چمکتا اور دمکتا، ویسے اس کا چہرہ بھی چمکتا دمکتا ہوگا. اللہ پل صراط کے معاملے کو میرے لیے بھی آسان فرمائے، آپ کے لیے بھی آسان فرمائے. بھائی یہ درود پاک میرے ساتھ میں پڑھو. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلواتک شیء. اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء. اللہم بارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء. سب عمل کریں.
کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, میری ماں بہنوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں آپ لوگ ماشاءاللہ بڑی محبت کا ہے, لیکن مجھے اس بولنے میں کافی تکلیف ہو رہی ہے, میری طبیعت ٹھیک نہیں, جیسا میں نے کہا ابھی ڈاکٹر کے پاس سے سیدھے نہیں ادھر آیا ہوں. آپ دعا کریں اللہ جو بات میری زبان سے نکالے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں میں صرف پہلی بات تو یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ ماشاءاللہ ہم سب مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا, ہم لوگ ایک بات طے کر لیں کہ ہمارا دل اس بات کی گواہی دے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف کون ہے. تو ساتھ میں کہو نا ذرا ہمت سے کہو, مجھے بھی ہمت آئے گی انشاءاللہ. وہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے ہم نے کلمہ پڑھا اور اللہ کا احسان یہ کلمہ بڑا پیارا ہے, لا الہ, ساتھ میں کہو بھائی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, جس کا خاص مطلب یہی ہے وہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے. اسی لیے میرے دوستوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بات بتا دو کہ اگر آدمی شرک کرتا ہے, اگر آدمی شرک کرتا ہے یا اللہ کی توحید کو چھوڑتا ہے کبھی جنت میں جا نہیں سکتا, میں کبھی جنت میں جا نہیں سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فائنل فیصلہ. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو جو گناہ کرے گا ہو سکتا قیامت کے دن میں تجھے معاف کر دوں, لیکن اگر شرک اور کفر کر کے تو آئے گا تو اللہ فرماتے میں قیامت میں معاف قیامت میں معاف نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا, 5ویں پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شرک اور کفر یہ گناہ میں معاف نہیں کرتا, باقی سب گناہوں کو معاف کر دیتا. تو میرے دوستوں پھر کہہ دو لا الہ الا اللہ, کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے. اور میرے دوستوں یہ بات بالکل اپنے دل میں بٹھا دو کہ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوتا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف. اسی لیے میرے دوستوں ایک بات یاد رکھنا, ہم لوگ کبھی کبھی کسی کے بارے میں کہتے ہیں, یہ بہت چلتا ہمارے سورت میں, گجرات میں یہ بہت رواج ہو گیا, کسی کے اوپر بھی ہم الزام لگا دیتے, اس نے میری دکان کو بند کر دیا, اس نے میرا یہ کر دیا, اس نے میرا وہ کر دیا, اس نے مجھے ذلیل کر دیا. ارے میرے دوستوں یہ مسلمان کی شان نہیں کہ کسی کے اوپر انگلی اٹھائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر عزت دینے پر میں آ جاؤں تو تجھے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اور میں تجھے ذلیل کرنے پر آؤں تو تجھے کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا. اس لیے میرے دوستوں سب سے پہلے اس بات کو جمانا لا الہ الا اللہ. اسی لیے میرے دوستوں شاید ہو سکتا آپ نے واقعہ سنا نہ سنا ہو, لیکن میں عجیب واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بہت پسند ہے, اللہ کو بھی یہ بہت پسند ہے کہ بندہ اقرار کرے کہ اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے. بھائی اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ اقرار کرے کہ اللہ تو ہی معبود ہے اور تو ہی زندہ ہے اور تو ہی مدد کرنے والا ہے اور تو ہی ہماری نگرانی کرنے والا. اسی لیے پورا قرآن کریم پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین سے لے کر آخری آیت من الجنۃ والناس, معلوم نہیں قرآن کریم میں میرے دوستوں کتنی آیات ہے. بعض مفسرین نے لکھا 6666 آیتیں قرآن میں ہیں. قرآن میں کتنی آیت ہے؟ 6666 آیت قرآن کریم میں. لیکن ایک سوال ہوتا ہے کہ ساری آیتوں میں سب سے پیاری آیت کون سی؟ ساری آیتوں میں 6666 قرآن کریم کی آیات ہے, لیکن اگر کوئی سوال کرے کہ ان تمام آیتوں میں سب سے پیاری آیت کون سی, تو میرے دوستوں اس کے لیے آپ کو حدیث پاک سننا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا. یہ سوال کس نے کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, اور وہ بھی سوال کس سے کیا؟ بہت بڑے صحابی سے سوال کیا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یاد رکھنا سوال کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کس سے سوال کر رہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی قرآن کے بہت بڑے امام تھے. ارے تھے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن کے امام تھے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم اترتا تھا, ہمارے نبی کے قلب پر اترتا تھا, اور ہمارے نبی فرماتے میرے قلب سے یہ قرآن عبداللہ ابن مسعود کے قلب میں چلا جاتا ہے. تو میرے دوستوں جس کے بارے میں ہمارے نبی نے گواہی دی ہے کون صحابی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. کبھی موقع رہے گا تو ضرور میں ان کی پوری زندگی بتاؤں گا انشاءاللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود عجیب و غریب زندگی گزاری. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے تھے. کون؟ بس آپ نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے, آدھی رات گزر چکی اور مسجد نبوی میں زور زور سے قرآن پڑھ رہے. وہاں سے اللہ کے رسول گزرے, حضرت ابو بکر گزرے, حضرت عمر گزرے, تینوں کے تینوں وہاں پر ٹھہر گئے. ہمارے نبی نے ابو بکر کو بھی روکا, عمر کو بھی روکا اور کہا کہ دیکھو وہ قرآن کریم پڑھ رہے, ذرا سنو. بہت دیر تک یہ لوگ باہر قرآن کریم سنتے رہے اور اندر کون پڑھ رہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. ان کو نہیں معلوم کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, مسجد کے باہر نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے, فاروق بھی ہے. ان کو نہیں معلوم وہ قرآن کریم پڑھے جا رہے, ہمارے نبی سنے جا رہے. اور حدیث پاک میں لکھا نبی بھی رو رہے اور حضرت ابو بکر بھی رو رہے اور حضرت عمر بھی رو رہے. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟
مسعود او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی مسجد کے باہر ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر اور عمر یاد رکھو جس کو قرآن ایسا پڑھنا ہو جیسا جبرائیل لے کر اترے ہیں، بس جس کو ایسا قرآن پڑھنا ہو جیسا جبرائیل لے کر اترے ہیں تو وہ ابن مسعود کے پاس چلا جائے۔ ابن مسعود ایسا ہی قرآن پڑھا تھا جیسے اللہ نے جبرائیل پر اتارا اور جبرائیل نے میرے دل پر اتارا۔ میرے دوستوں، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تو سوال کرنے والے کون تھے؟ بھائی پھر میں آپ کو بتاؤں پورے قرآن کریم میں کتنی آیتیں؟ 6,666 آیت قرآن کریم میں ایک تفسیر کے مطابق جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم اترا اول سے لے کر آخر تک تو 6,666 آیتیں ہیں، لیکن سوال ہے اس میں سب سے پیاری آیت کون سی؟ تو یہ سوال پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور سوال کس سے پوچھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، اور کس انداز میں پوچھا کہ اے ابن مسعود تم تو قرآن کے امام ہو، تم قرآن کے حافظ ہو، ہمارے نبی نے تمہارے قرآن کی تعریف کی ہے، ہمارے نبی نے تمہیں قرآن پڑھنے کو کہا ہے، اللہ نے تمہیں قرآن سنانے کا حکم دیا ہے، تو تم یہ بتاؤ کہ پورے قرآن کریم کے اندر سب سے جامع اور سب سے اچھی آیت کون سی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا کہ پورے قرآن کریم میں الحمد للہ من الجنۃ والناس سب سے جامع ترین اور سب سے اچھی آیت ہے آیت الکرسی۔ میں کون سی آیت؟ آیت الکرسی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں؟ تو کہا کہ آیت الکرسی میں وہ پاور اور وہ طاقت ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی توحید کا بیان ہے، ہے نا اللہ کی کس کا بیان ہے؟ لا الہ، شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی توحید کا بیان ہے، شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی قدرت کا بیان ہے، شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی طاقت کا بیان ہے، شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی وجاہت کا بیان ہے۔ اس پوری آیت کریمہ میں اللہ کی عزت اور اللہ کی شرافت کو پورے طور پر بتایا گیا۔ اس میں 6,666 آیت میں سب سے افضل آیت کون سی ہو گئی؟ آیت الکرسی۔ بھائی یاد کرو گے انشاءاللہ۔ اور کیوں یہ افضل ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی توحید، ارے کہہ دو اللہ کی، اور میں نے ابھی آپ کو کہا اللہ کو بھی یہ پسند ہے کہ بندہ کہے کہ اللہ تو ہی میرا معبود، ارے کہہ دو بندہ کہے اللہ تو ہی میرا معبود۔ بھائی آیت الکرسی والی بات یاد رکھنا، اس پر ہم آگے بڑھیں گے، لیکن ایک بات اور بتاتا چلوں، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ کہے کہ اللہ تو ہی معبود، تو ہی خالق، تو ہی مالک، تو ہی سب کچھ کرنے والا۔ میرے دوستوں ایک بات آپ کو بتاؤ، ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ کون آ گئے؟ بس آپ نے کون اتر گئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام بیٹھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، اور پھر حضرت جبرائیل کو جو کہنا تھا ہمارے نبی کو کہا، اور ہمارے نبی کو جو جواب دینا تھا وہ ہمارے نبی نے جواب دیا۔ اب حضرت جبرائیل کو جانے کا وقت آیا، یعنی بالکل وہ وقت آیا کہ حضرت جبرائیل اب واپس اوپر جا رہے، لیکن جاتے جاتے حضرت جبرائیل نے کہا تھا اے نبی تم پر بھی سلام، اور تمہارے ساتھ میں وہ جو صحابی بیٹھے، حالانکہ بہت سے لوگ بیٹھے لیکن وہ جو کونے میں صحابی بیٹھے جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری، میں نام یاد رکھنا، کیا نام ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری۔ اتنا یاد رکھو حضرت ابو ذر، وہ غریب صحابی کونے میں بیٹھے، حضرت جبرائیل آئے، جو کہنا تھا کہا، ہمارے نبی کو جو جواب دینا تھا وہ دیا۔ اب جبرائیل کو جانے کا وقت ہوا تو جبرائیل نے کیا کہا؟ اے نبی میں جا رہا ہوں، تم پر بھی سلام، اور وہ جو کونے میں بیٹھے ہیں ابو ذر ان کو بھی میرا سلام پہنچا دو، ان کو بھی میرا سلام۔ اب سننا میرے دوستوں، ہمارے نبی نے کہا جبرائیل بیٹھو، جائے مت بیٹھو، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ حضرت جبرائیل نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ ایک بات بتاؤ، اتنے صحابہ میں تم نے ان کو سلام کہا، کن کو؟ حضرت ابو ذر کو۔ تو پہلے یہ بتاؤ کہ تم جانتے کیسا ہو ان کو؟ بس تم آسمان پہ رہنے والے اور ابو ذر زمین پہ رہنے والے، تم فرشتے اور وہ انسان، بس تم فرشتے اور وہ انسان، تم شریعت کے مکلف نہیں، وہ شریعت کے مکلف ہے، تم نے ان کو پہچانا کیسے؟ اتنے صحابہ ہیں، چلو ٹھیک ہے تم نے مجھے سلام کیا، لیکن تم نے یہ کہا کہ وہ جو کونے میں بیٹھے ہیں ابو ذر ان کو بھی میرا سلام کہنا، تو کیف عرفت ابا ذر؟ ہمارے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل پہلے یہ بتاؤ ابو ذر کو تم نے پہچانا کیسے؟ بھائی سوال سمجھ میں آیا؟ یہ ہمارے نبی نے سوال پوچھا، کیا سوال پوچھا؟ بھائی سننا ہمارے نبی کا سوال سننا، ہمارے نبی نے کیا سوال پوچھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف عرفت ابا ذر؟ ہمارے نبی صاحب نے سوال پوچھا کہ تم نے ابو ذر کو پہچانا کیسے؟ اس لیے تم کہاں رہتے ہیں؟ آسمان، ابو ذر کہاں رہتے ہیں؟ زمین پر، تم فرشتے اور وہ انسان، تم کو نہ کھانے کی ضرورت، ان کو کھانے کی ضرورت، تمہارے پاس کوئی تقاضا نہیں، ان کے پاس سارے تقاضے، تو تم نے ان کو پہچانا کیسے؟ حضرت جبرائیل نے کیا جواب دیا وہ سننا بھائی، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں، اس سے زیادہ جبرائیل کو یہ سوال پوچھا کہ اتنے بڑے مجمع میں تم نے وہ ابو ذر کو کیسے پہچانا جو کونے میں بیٹھے غریب آدمی، اور وہ تو اصل عرب کے رہنے والے بھی نہیں، ان کو تم نے کیسے پہچانا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا قال جبرائیل ان اہل السماوات كلهم يعرفون ابا ذر۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل نے کتنا پیارا جواب دیا، ان اہل السماوات
کو پہچانتے ہیں؟ بس تم میری بات کرتے ہو کہ میں کیسے پہچانتا ہے؟ آسمان کے جتنے فرشتے کسی کو بھی پوچھو وہ کسی کو پہچانے نہ پہچانے، لیکن کس کو پہچانتے ہیں؟ ابو ذر کو پہچانتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا سارے آسمان کے فرشتے ابو ذر کو پہچانتے تو ابو ذر میں ہے کیا بات؟ بھائی ابو ذر میں ہے کون سی بات کہ جس کی وجہ سے سارے صحابہ کو چھوڑ کر فرشتے کس کو پہچانتے؟ بھائی کس کو پہچانتے؟ تو ہمارے نبی صاحب نے پوچھا کہ ابو ذر میں ہے کون سی بات؟ تو حضرت جبریل نے کیا کہا؟ انہیں کو بلا کے پوچھو کیا بات ہے ان کے اندر، انہیں کو بلا کے پوچھو۔ چنانچہ ہمارے نبی صاحب نے بلایا، کس کو بلایا؟ حضرت ابو ذر کو پوری بات بتائی تو حضرت ابو ذر رونے لگے اور کیا کہا؟ میرے اندر ایک ہی تو بات ہے، کہا میرے اندر ایک ہی تو بات ہے اور میں جانتا ہوں کہ اسی بات کی وجہ سے زمین والے بھی مجھے پہچانتے، آسمان والا بھی مجھے پہچانتا اور آسمان کے فرشتے بھی مجھے پہچانتے۔ بلکہ حضرت ابو ذر نے کہا میرے نبی آپ کو معلوم نہیں، اگر آپ سمندر کی مچھلیوں سے پوچھو تو مچھلیاں بھی مجھے پہچانتی ہیں، بھائی سمندر کی مچھلیوں سے پوچھو، جنگل کے درندوں سے پوچھو، سب مجھے پہچانتے۔ تو ہمارے نبی نے تعجب سے پوچھا ابو ذر وہ کیا چیز ہے تمہارے پاس کہ جس کی وجہ سے تم کو سب پہچانتے؟ تو ابو ذر نے روتے روتے کہا ایک ہی چیز ہے، صبح سے دوپہر سے شام، شام سے رات، جب بھی موقع ملتا ہے میں اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ میں کس کا اقرار کرتا ہوں؟ اللہ کے۔ ہمارے نبی نے پوچھا یہ کیسے اقرار کرتے ہو؟ دیکھو کیا جواب دیا، آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ ہمارے حضرت ابو ذر نے فرمایا میں یہ سورت پڑھتا ہی رہتا ہوں، جب مجھے ٹائم ملتا میں یہ سورت پڑھتا، اور قسم اللہ کی یہ سورت پڑھنے کی وجہ سے آسمان کے فرشتے مجھے پہچانے، زمین کے لوگ مجھے پہچانے اور سمندر کی مچھلی کو پوچھو تو وہ بھی مجھے پہچانتی۔ اور وہ کون سی سورت ہے؟ جس میں بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے۔ بھائی میرے ساتھ وہ سورت پڑھو، آپ لوگوں کو بھی ماشاءاللہ یاد ہے، اگر ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آسمان کے فرشتے ہم کو بھی پہچانیں گے۔ اگر پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے۔ یہ کون سی سورت ہے؟ یاد ہے نا؟ ارے یاد ہے نا؟ میرے دوست کبھی پیار محبت کے ساتھ اس سورت کو پڑھ لو، میں پیار محبت کے ساتھ اس سورت کو، ہم کو بھی تو یہ سورت سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے زور سے کہو نا بھائی، میں بیمار ہوں، آپ لوگ کو بیمار، اللہ آپ کو بہت تندرستی عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی تندرستی عطا فرمائے۔ بھائی یہ سورت تو یاد ہے نا؟ جس کو یاد ہے ہاتھ اوپر کرو بھائی، ماشاءاللہ پورے مجمع کو یاد ہے تو سب ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور سورت سے محبت بھی ہے نا، محبت ہے تو بھی ہاتھ اوپر کرو بھائی تاکہ یہ بات بھی پکی ہو جائے، محبت بھی ہے بھائی، محبت بھی ہے نا سورت سے، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بار بار میں کہتا ہوں ہم لوگوں کو قل اللہ احد سے بہت محبت ہے، لیکن کیوں محبت ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اگر ہمارا ایمان قل اللہ احد پڑھتا تو ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے، ہم سب نے خوشی ہوتی نا، اس لیے خوشی نہیں ہوتی کہ اللہ کی توحید کو بیان کیا، اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ شارٹ اینڈ سویٹ بھائی، اس لیے خوشی نہیں ہوتی کہ آج امام صاحب نے خدا کی توحید کو بیان کیا، نہیں اگر فجر میں امام قل اللہ احد پڑھ لے تو پورے محلے میں شور مچائے گا، ارے ایسی نماز ہو تو روز میں چلا جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، پھر اس لیے کہا کہ کتنا جلدی فٹافٹ نماز ختم ہو گئی۔ میرے دوستوں کو اللہ احد سے اس لیے محبت مت کرو کہ چھوٹی ہے، اس لیے محبت کرو کہ اس میں خدا کی توحید ہے، بھائی اس میں خدا کی توحید ہے۔ تو میرے ساتھ میں پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اگر آپ اجازت دو تو ایک اور واقعہ بتاؤں بھائی، آپ لوگوں کو کوئی جلدی تو نہیں؟ مجھے تو ہوگی نا بھائی، آپ کو نہیں ہوگی، آپ لوگ کو معلوم نہیں بھائی، سورت والوں کا تو عجیب و غریب معاملہ۔ سورت والوں کو میں دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی خیال آتا ہے بھائی اس نے تو طے کر لیا، پہلے دکان، پھر مکان، پھر کام، پھر آرام، اور اخیر میں جاتے جاتے بڑا ہو گیا۔ تو میں آپ لوگ کو آئے اتنا دیر میں ہو، میں خود طبیعت میری خراب، لیکن دیکھو جب قل اللہ احد والی بات آئی تو دماغ میں آتا کہ ایک بات آپ کو سنا دو، بہت عجیب و غریب روایت ہے میرے دوست سے، دل خوش ہو جائے گا اور کہو کہ بھائی دل سے ہم مانیں گے لا الہ، اگر جم کے لا الہ اور جم کے لا الہ الا اللہ، کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے بھائی، سب یقین رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کو معلوم ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں گئے، جس غزوے کا نام ہے غزوہ تبوک، کیا نام ہے غزوہ تبوک؟ آپ کو معلوم ہوگا اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے صحابہ تھے، بہت زیادہ صحابہ تھے، اور اس وقت مال کی بھی بہت ضرورت تھی، کس کی ضرورت تھی؟ مال کی بھی بہت ضرورت تھی، اس لیے ہمارے نبی اعلان کر رہے تھے بھائی، ہمارے نبی کیا اعلان کرتے؟ غزوہ تبوک پر جانا ہے۔ ہمارے نبی نے اعلان کیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہمارے نبی کا اعلان کرے کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں مال دے، کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں مال دے۔ خیر میرے دوستوں صحابہ نے دل کھول کر لٹایا، اور ہمارے نبی کہاں پہنچ گئے؟ غزوہ کہاں پہنچ گئے؟ تبوک میں۔ ارے کہہ دو ہمارے نبی کہاں پہنچ گئے؟ تبوک۔ اب سننا بھائی، مدینے سے تبوک بہت دور ہے بھائی، مدینے سے تبوک، اس لیے کہ ہمارے نبی مدینے سے نکلے تبوک پہنچے تو پورے 12 دن ہو چکے تھے،
کتنے دن ہو چکے تھے؟ اس سے اندازہ لگا کتنا دن ہوگا. 12 دن اور 12 رات کے بعد ہمارے نبی مدینے سے کہاں پہنچ گئے؟ تبوک پہنچ گئے. اب سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے. وہاں ہمارے نبی کو خبر ملی کہ مدینے میں ایک صحابی جو پہلے سے بیمار تھے، ہمارے نبی کو معلوم تھا کہ وہ بیمار ہے، لیکن جب تبوک پہنچے تو خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا. ہمارے نبی کو تبوک میں خبر ملی کہ مدینے میں وہ صحابی کا نام کیا؟ حضرت معاویہ بن معاویہ. میں نام یاد رکھو، کیا نام؟ حضرت، وہ معاویہ نہیں جو مشہور ہے، وہ نہیں، یہ دوسرے صحابی حضرت معاویہ بن معاویہ. یعنی ان کا نام بھی معاویہ اور ان کے ابا کا نام بھی معاویہ. ان کے بارے میں سب پہلے سے ہمارے نبی کو معلوم تھا کہ وہ بیمار ہے، بستر پر ہے، لیکن ہمارے نبی جب تبوک پہنچے تو کسی طرح وہاں پر خبر پہنچ گئی. جیسے آج کل ادھر سے ادھر خبریں پہنچ جاتی ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں خبر پہنچی کہ معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہو گیا. چنانچہ تبوک پہنچتے ہی ہمارے نبی نے سارے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ بھائی سب لوگ سن لو، مدینے میں جو معاویہ بن معاویہ بیمار تھے ان کا انتقال. اور جب انتقال ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے نبی نے سب کے پاس پڑھوا دیا. سر بات ختم ہو گئی، جب بات ختم ہو گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا. لیکن میرے دوست حدیث سے پاک میں لکھا جبرائیل آئے. کون آ گئے؟ حضرت جبرائیل آئے. اور حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے آپ ان کو جنازے کی نماز پڑھاؤ. میں اللہ آپ کو حکم دیتا ہے، اللہ کا آرڈر ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا پیارے نبی اللہ کا آرڈر ہے، اللہ حکم دیتا ہے ان کے جنازے کی نماز پڑھاؤ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کیسا معاملہ؟ بھائی یہ کیسا معاملہ؟ وہ مدینے میں اور میں وہ مدینے میں تبوک میں، وہاں سے یہاں پہنچتے 12 دن اور 12 راتیں اور اونٹ کا سفر، کیا میں واپس جاؤں اور وہاں جا کر اگر معاویہ کے جنازے کی نماز پڑھاؤ؟ ارے کتنی بڑی مشقت کی بات ہے، اتنی دیر میں تو ہم یہاں پہنچے پھر واپس جائے. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کا حکم ہے آپ ان کو جنازے کی نماز پڑھاؤ. اور کیسے پڑھانا اس کا انتظام کون کرے گا؟ اللہ. بھائی اس لیے کہ بندے کو مشکل لگتا ہے، اللہ کے یہاں کوئی چیز مشکل، اور اللہ کے یہاں کوئی چیز مشکل نہیں. آج ہی میں نے فجر کی نماز وہاں کل کے سر میں پڑھائی تو اسی وقت میں پڑھاتا تھا قرآن کریم کی آیت میں نے 26 پارے کی پڑھائی تو اس میں خیال آیا واقعی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو گئی تھی 101. حضرت ابراہیم کی عمر کتنی ہو گئی تھی؟ اور ان کی بیوی حضرت سارہ ان کی عمر ہو گئی 99. بجائے باتیں بوڑھا بوڑھی ہو گئی کہ جوان ہے؟ ارے کہو نا بھائی، کیوں نہیں کہتے 101 میں جوان ہوگا کہ بوڑھا ہوگا؟ 99 میں بوڑھی ہوگی کہ جوان ہوگی؟ ہم لوگ کو 30 میں ہی بوڑھے ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ ہماری حرکتیں بہت غلط ہیں. اللہ میرے جوانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ موبائل فون ہے نا، موبائل فون ہے نا، اس کو یہ جیب میں لے کے گھومتا ہے. میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ ہمارا جوان موبائل پر گھنٹی بجتی تو اتنا خوش ہو جاتا ہے جیسے ابھی جبرائیل سے بات کرنے والا ہے نا. ہمارے نوجوان کو دیکھ یوں موبائل فون نکالے گا سب کے بیچ میں مجھے بات کرنا، کوئی بات نہیں ہوگی میرے دوستوں، نہ اس بات کا کوئی سر ہوگا نہ اس کا کوئی پاؤ ہوگا. لیکن بس وہ موبائل رکھنے کا اتنا شوق، میں کہتا ہوں یہ موبائل نے تجھے بوڑھا بنا دیا، یہ موبائل نے تجھے بوڑھا بنا دیا. اس لیے کہ موبائل کے اندر ایسی گیم، ایسے پکچر، ایسے گانے جس نے میرے دوستوں ہماری جوانی کو برباد کر دیا. معاف کرنا میرے دوستوں، میں اکثر کہتا ہوں اور اب تو یہ بات صورت میں مشہور ہو گئی، میں اکثر کہتا ہوں جوانی کی اصل عمر ہوتی 32 سال. کتنے سال؟ جوانی کی اصل عمر کی کون ہے؟ جب 32 پر پہنچے تو سمجھنا اصل جوان ہوا. اب آپ لوگ کہتے ہیں مولانا کو کیسے معلوم کہ 32 پہ جوان ہوتا؟ میں نے کوئی ڈاکٹر کی ڈگری تو نہیں کی، مجھے کیسے معلوم 32 پر جوان ہوتا؟ ارے میرے دوستوں مجھے نہیں معلوم، میرے نبی نے بتایا. کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب سارے جنت چلے جائیں گے تو مرد ہوگی عورت ہوگی، سب کی عمر ہوگی 32 سال کی، اور جنت میں جوان کے بوڑھا. تو اصل جوانی کون سی؟ اور ابھی 32 سال میں کیا ہوتا ہے؟ جس کو دیکھو مولانا ذرا چیک کرو کیا ہوا تھا، کمر میں بہت دکھتا ہے، تو مولانا کو چیک کرنے سے تیری کمر تھوڑی اچھی ہو جائے گی. آپ صحیح کر دے تیری کمر اچھی ہو جائے گی، آپ کام صحیح کر دے تیری کمر اچھی ہو جائے گی. آپ میرے دوستوں معاف کرنا، آپ کو یہ میری بات بہت غلط لگتی ہوگی، بہت برا لگتا ہوگا، لیکن میں آپ کو صحیح کرتا ہوں میرے دوستوں. جوانی کی جو اصل عمر ہے 32 سال، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس عمر پر پہنچنے سے پہلے بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. ارے ہو جاتا کہ نہیں؟ آنکھوں کا استعمال غلط، کانوں کا استعمال غلط. میرے دوستوں آہستہ آہستہ اپنی طاقت کو بالکل ختم کر دیتا. اللہ کے واسطے میرے دوستوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو. یہ بدن آپ کا نہیں، یہ بدن اور اللہ کہتے ہیں میں سب کے بارے میں حساب لوں گا. تیری آنکھ کے بارے میں پوچھوں گا، تیرے کان کے بارے میں پوچھوں گا، تیری زبان کے بارے میں پوچھوں گا، تیرے دل کے بارے میں پوچھوں گا. اللہ کہتے قیامت میں ایک چیز کا میں حساب لوں گا، اس لیے کہ یہ باڈی امانت ہے، یہ اصل میری ہے. میں اپنی امانت کے بارے میں حساب کتاب لوں گا. میں کہا نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کریم اٹھا کر دیکھو پارہ نمبر 15، پارہ نمبر 15 اللہ نے کیا فرمایا؟ ان السمع
ادھر سے ادھر ہو گئی. بات کس پر چل رہی تھی ہماری؟ ہاں بات اس پر چل رہی تھی حضرت ابراہیم کی عمر کتنی تھی؟ 101. سارا کی عمر کتنی تھی؟ حضرت ابراہیم کی بیوی کا نام سارا ہے, حضرت سارا, ان کی عمر کتنی تھی؟ 99. حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ تمہارے یہاں لڑکا ہونے والا ہے, تمہارے یہاں. اب جائیے گا کہ ہسبینڈ بھی چوکے بیوی بھی چوکی, ارے چوکی لے کے نہیں چوکی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرے یہاں, تو جبرائیل نے کہا کہ ہاں تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہونے والا. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے یہاں لڑکا 101 سال کی عمر ہو گئی, اب میرے یہاں لڑکا ہوگا. ابھی تو ابراہیم کس کے ساتھ بات کر رہے, کس کے ساتھ بات کرے؟ اگر اندر کمرے میں کون بیٹھی تھی؟ بیوی حضرت سارا. وہ دوڑتے دوڑتے باہر آ گئی, دوڑتے دوڑتے باہر آئے اور یوں اپنے چہرے پر ہاتھ مارتی, اللہ اللہ اللہ, اب یہ بوڑھی لڑکے کو چلے گی, بھائی عورت بوڑھی ہو گئی, وہ کیا بچہ چلے گی؟ تو اگر جبرائیل نے کیا فرمایا, اللہ کو تمہارے بڑھاپے کو کوئی مطلب نہیں, اس سے فیصلہ کر لیا وہ کسی طرح بھی لڑکا تمہارے یہاں جلوا کے رہے گا, رہے گا کہ نہیں رہے گا. اس واقعے کو کس نے بیان کیا؟ قرآن نے. ارے اس واقعے کو کس نے بیان کیا؟ قرآن نے. قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا میرے دوست. قرآن کریم میں کتنے اچھے انداز میں, پارہ نمبر 26 آپ لوگ بھی دیکھ سکتے, پارہ نمبر 26 بالکل آخری پیج, پارہ نمبر 26 کا بالکل آخری پیج. آج ہی صبح فجر کی نماز میں نے پڑھایا ان آیتوں کو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کو, وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا. تو ابراہیم کو برداشت ہوا؟ ارے کہو حضرت ابراہیم کو برداشت ہوا نہیں, اور اندر بیوی کو برداشت. میں بیوی تو اور بھی زیادہ طوفان والی ہوتی نا, ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی. وہاں باہر بات چل رہی حضرت ابراہیم کی اور کس کی بات چل رہی حضرت ابراہیم کی. اندر کون سن رہی؟ وہ بیوی سن رہی. وہ یہ 4 سال کا لڑکا ہوگا, میں تو بالکل بڑھی ہو گئی. قرآن کریم نے کہا میں بری ہو گئی. تو حضرت جبرائیل نے کیا جواب دیا؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کو تمہارے بڑھاپے سے کوئی مطلب, بھائی اللہ کو بڑھاپے سے کوئی مطلب نہیں. بھائی اللہ کو جب بچہ دینا ہو تو اللہ دیکھے گا کہ بوڑھا ہے کہ جوان. ارے کہو نا ساتھ میں, بلکہ میرے دوستوں میں تو کہتا ہوں اللہ کو جب بچہ دینا ہو تو اللہ بغیر باپ کے بھی دیتا ہے. یہاں تو چلے ابا ہے وہ الگ بات ہے کہ بوڑھے ہیں, اماں ہے وہ بھی بوڑھی ہے, تو یہاں اللہ کے لیے لڑکا دینا کیا مشکل ہے؟ اس سے اللہ کو بغیر ابا کے بھی دیتا. بھائی آپ کو معلوم ہوگا حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے, اماں کون تھی؟ ارے کون اماں کون سی حضرت, ابا کون تھے؟ کوئی نہیں. اللہ نے بغیر باپ کے دے دیا. اور اس سے بھی بڑھ کے آگے بات بتاؤ, خدا چاہے تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے بھی دے سکتا. ہمارے سب سے بڑے انسان حضرت آدم, ان کی اماں کون؟ کوئی نہیں. ابا کون؟ کوئی نہیں. تو اللہ بھائی اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لا الہ کرنے والی ذات. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ابراہیم اگرچہ تمہاری عمر ہو گئی 101 اور تمہاری بیوی کی عمر ہو گئی 99, پھر بھی بچہ تو پیدا ہوگا. اللہ نے کیا فرمایا, بات تو ہماری تھوڑی ادھر سے ادھر ہو گئی. بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ تبوک میں. اور حضرت معاویہ کا انتقال کہاں پر ہوا؟ مدینے میں. کتنا فاصلہ ہے؟ 12 دن اور 12 راتوں کا فاصلہ میرے دوستوں, کوئی کم فاصلہ نہیں. اور اللہ کا آرڈر ہے آپ ان کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے. تو ہمارے نبی نے فرمایا واپس جاؤ, 12 دن اور 12 رات کا سفر واپس کروں گا, پھر جنازے کی نماز دیں گے. تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کا آرڈر ہے, وہ اللہ انتظام کرے گا کیسے نماز پڑھانا. میرے دوست نے لکھا حضرت جبرائیل نے اپنا پاؤں زمین پر مارا. میں کہوں حضرت جبرائیل نے اپنا, اور یہ روایت میں آتا ہے حضرت جبرائیل نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا. بس وہ پاؤں مارا یا ہاتھ مارا, بس قدرت کا کرشمہ کرنے والا کون؟ ارے کیسے نہ کرنے والا کون؟ اللہ. اور اللہ تعالیٰ کرنے پر آئے تو کوئی روک سکتا. یہ اللہ کرنے پر آئے. حضرت جبرائیل اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر پاؤں مارو یا زمین پر ہاتھ مارو. حضرت جبرائیل نے پاؤں مارا یا ہاتھ مارا, بس وہ پاؤں مارنے کا ہاتھ مارنا تھا کہ پوری زمین سمجھ گئی اور مدینے کی زمین تبوک میں پہنچ گئی. میں مدینے کی زمین کہاں پہنچ گئی؟ تبوک میں پہنچ گئی. یہاں معاویہ کا جنازہ اور یہاں ہمارے نبی کھڑے ہوئے. بھائی یہاں ہمارے نبی. اب حضرت جبرائیل نے کہا جنازے کی نماز پڑھا دو. میں جنازے کی نماز اب تو پڑھانا ہے کہ نہیں پڑھانا, اب تو پڑھانا ہے کہ نہیں پڑھانا ہے. تو معاویہ کا جنازہ. لیکن جب نماز سبق شروع ہوا, نماز سبق شروع ہوا تو حضرت جبرائیل نے کیا کہا, پہلی دوسری تیسری سب خالی, چوتھی سب سے صحابہ کو کھڑا کرنا. میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پر جب جنازہ ہوتا ہے امام اس کے بالکل قریب, اور جنازے کی نماز میں سجدہ تو ہے نہیں, اس سے سب قریب لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہوتے ہی نہیں ہوتے. لیکن حضرت جبرائیل نے کہہ دیا کہ جنازہ ہوگا, نبی ہوں گے اور نبی نبی سے پہلی سب کوئی نہیں, دوسری سب کوئی نہیں, تیسری سب کوئی نہیں, سب شروع ہوگی چوتھے.
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل ایسا کیوں؟ آج تک جنازے کی نماز میں صفیں برابر ہوتی تھی، ابھی پہلی دوسری تیسری سے ہم کیوں چھوڑ دے؟ کہ اگر جبرائیل نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے چھوڑ دو، اس لیے کہ ہر صف میں 70,000 فرشتے نماز پڑھنے والے ہیں، ہر صف میں 70,000 فرشتے آ رہے اور اتر رہے. ہمارے نبی ہمارے نبی فرماتے قسم اللہ کی میں اوپر دیکھا تو میں نے اوپر کے فرشتے اتر رہے اور تھوڑی دیر میں پہلی صف میں 70,000، دوسری صف میں 70,000، تیسری صف میں 70,000 فرشتے اور چوتھی صف میں صحابہ کھڑے ہو گئے. جنازے کی نماز ہوگی، جنازے کی نماز ہوگی. اگر جبرائیل نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور کسی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، مدینے کی زمین واپس مدینے میں اور تبوک کی زمین واپس تبوک میں. میرے دوستو اب سننا، جب سارا معاملہ ہو گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو پوچھا، ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو پوچھا ایسے تو مدینے میں کتنے مرنے والے مر گئے بھائی، ایسے تو دور دراز میں کتنے مرنے والے مر گئے، لیکن یہ کیا تھا؟ وہ صحابی کے پاس کیا چیز تھی کہ ان کے جنازے کو تبوک لایا گیا اور ان کا جنازہ کہاں لایا گیا؟ تبوک لایا گیا. اور ہر صف میں کتنے فرشتوں نے نماز پڑھی؟ پہلی 3 صفوں میں 70,000 فرشتوں نے نماز پڑھی. تو ہمارے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل یہ معاملہ کیا تھا کہ کہاں مدینہ کہاں تبوک، ان کے جنازے کو وہاں سے یہاں تک لایا گیا اور ہر صف میں فرشتوں کو کھڑا کیا، معاملہ کیا تھا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ حضرت معاویہ صبح ہوتی رات ہوتی 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اور رات میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد. تو اللہ نے ان کو یہ مقام دے دیا. تو میرے دوستوں اصل قل هو اللہ احد کا پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا بھی ہے اور ساتھ میں دل میں سوچنا بھی ہے لا الہ. بھائی سب کریں گے انشاءاللہ، میں سب اس پر جمع رہیں گے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ. تو میرے دوستوں مجھے پہلی بات تو یہی بتانی تھی لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، صرف معبود کون ہے؟ اللہ. بھائی کہہ دو معبود کون ہے؟ اللہ. بھائی عقیدہ مضبوط رہے گا، ہاتھ اوپر کرو بھائی اور جم کے کہو لا الہ، زور سے کہو لا الہ الا اللہ. کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات. اسے میرے سامنے ایک مرتبہ کہہ دو اللہ بھی راضی ہو جائے. کہہ دو مدد کرنے والا کون؟ اللہ. روزی دینے والا کون؟ اللہ. ہمارے بیماروں کو شفا دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں اولاد دینے والا کون؟ اللہ. ہمارا مشکل کشا کون؟ اللہ. ہمارا حاجت روا کون؟ اللہ. ہماری ملک کون؟ اللہ. ہماری سارے قرضوں کو ادا کرانے والا کون؟ اللہ. بھائی عقیدہ مضبوط رہے گا انشاءاللہ لا الہ. اب دوسری بات پر آ جاؤ، محمد ساتھ میں کہو بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی قسم سے کہو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ایسا نہیں، ذرا زور سے کہو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں. میرے دوستوں ہمارے نبی کی شان اللہ اکبر. بھائی ہمارے نبی کی شان اللہ اکبر. میرے دوستوں سچ بتاؤ ہمارے نبی وہ نبی تھے، ہمارے نبی وہ نبی تھے کہ جنہوں نے وقت آنے پر عجیب عجیب حکومت کی. ٹھیک ہے نہیں تھی؟ وقت آنے پر ہمارے نبی نے عجیب عجیب حکومت کی. ہمارے نبی کی حکومت آج ہمارے نبی کی حکومت کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ کوئی نبی ہمارے نبی کی حکومت کو نہیں پہنچ سکتا. ہم کو سیدھا کھول کر کہتے ہیں اپنی خدائی میں ایک، نبی اپنی نبوت میں ایک. بہن خدا کی خدائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمارے نبی کی نبوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے دوستوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی پیاری شان. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے، اللہ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے. میرے دوستوں اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے جو طریقے بتائے ہیں کیا ان طریقوں میں سے کسی طریقے کو توڑنا ہمارے لیے جائز ہے؟ ہمارے لیے جائز ہے؟ زور سے کہو نا جائز ہے. اللہ رسول جو قانون بتا دے اس قانون کو کوئی توڑ نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ میرا قانون یا میرے نبی کا قانون آ جائے اس کے بعد کوئی قانون کو توڑ نہیں سکتا. اور اگر کسی نے اللہ کے قانون کو توڑا اور کسی نے نبی کے قانون کو توڑا اور توڑا نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈر ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. میں کہاں پر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. میرے دوستوں اب سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر عمل کریں. میرے دوستوں میں صرف آپ کو ہمارے نبی کی شان بتاؤں، کتنی پیاری شان. میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور کتنی پیاری شان. اللہ اکبر. میرے دوستوں ایسی شان اللہ نے کس کو نصیب کی ہوگی؟ میں ایسی شان اللہ نے کس کو نصیب کی ہوگی؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. ایک مرتبہ ہمارے نبی اور حضرت جابر، ایک مرتبہ ہمارے نبی اور حضرت ساتھ میں ہمارے نبی بھی ہے اور حضرت جابر بھی، دونوں کسی جگہ پر جا رہے، بس دونوں کسی جگہ پر جا رہے. میرے دوستوں سننا، دونوں کسی جگہ پر جا رہے اور وہ اس زمانے میں عرب کا جنگل، عرب کا بیابان، عرب کا صحرا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگل سے گزر رہے اور ساتھ میں کون گزر رہے؟ حضرت جابر. میرے دوستوں دل کو ہلا دینے والی بات ہے، ہمارے نبی اور حضرت جابر دونوں جنگل کی طرف جا رہے. اچانک ہمارے نبی کی نظر پڑی، ہمارے نبی کی نظر پڑی تو اس ہرن اس کو رسیوں میں باندھ دیا گیا ہے. بھائی ہرنی ہے، ہرنی سمجھتے ہو نا؟ اس کو رسیوں میں
باندھ دیا گیا اور وہ نئی رسیوں میں بندھی ہوئی ہے اور عجیب و غریب تڑپ رہی ہے، عجیب و غریب تڑپ رہی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر پڑی تو حضرت جابر کو کہا ہے جابر ذرا دیکھو وہ ہرنی کو دیکھو، وہ بندھی ہوئی رسیوں میں پریشان ہے، کیا معاملہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ گئے اور واپس آئے اور آ کر 2 باتیں کہیں. کتنی باتیں کہیں؟ 2 باتیں کہیں. آ کر ایک بات تو یہ کہی کہ اصل میں وہ ہرنی کو کسی شکاری نے باندھا ہے. اس میں باندھنے کا انداز بتاتا ہے کہ کسی شکاری نے باندھا ہے اور وہ کسی کام سے گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ آ جائے گا اور ہرنی کو لے کر جائے گا. ایک بات تو یہ بتائی. اور حضرت جابر نے دوسری بات یہ بتائی کہ میں نے دور دیکھا، دور جھاڑیوں کے اندر اس ہرنی کے بچے ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، وہ ماں کے پاس آنے کو تڑپ رہے ہیں اور ماں ان کے پاس جا نہیں سکتی. میرے دوستوں ہمارے نبی کو رحمت للعالمین تھے، بلکہ نا ہمارے نبی کو رحمت للعالمین تھے. اللہ وہ رحمت کا حصہ ہم نالائقوں کو بھی نصیب فرمائے. بھائی آج ہم لوگوں کو کسی کے اوپر رحم سچ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو آج کسی کے اوپر رحم نہیں آتا. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت ایسی ہوش میں آئی کہ ہمارے نبی آگے بڑھے اس ہرنی کے پاس پہنچ گئے. سننا حضرت جابر فرماتے اس ہرنی کے پاس پہنچ گئے. حضرت جابر کہتے پہلے میں بھی گیا تھا کس کے پاس ہرنی کے پاس، لیکن میں دیکھا اور واپس آیا. لیکن حضرت جابر کہتے جب میرے نبی ہرنی کے پاس گئے تو میں نے دیکھا کہ اس ہرنی نے اپنا سر نبی کے قدم پر رکھ دیا. اس ہرنی نے اپنا سر نبی کے قدم پر رکھا اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ وہ ہرنی کچھ بڑبڑا رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا بڑبڑا تھی، لیکن جابر کہتے ہیں اس ہرنی نے اپنا سر نبی کے قدم پر رکھا اور نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی کی آنکھوں سے آنسو. حضرت جابر کہتے مجھے 2 بات سمجھ میں آتی تھی. ایک تو وہ ہرنی نے اپنا سر نبی کے قدم پر رکھا اور نبی رو رہے، لیکن جب نبی پیچھے ہٹے تو حضرت جابر کہتے میں نے کہا آپ روتے کیوں ہیں، آپ روتے کیوں ہیں؟ تو ہمارے نبی نے کہا وہ ہرنی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ جھاڑیوں میں اس کے بچے ہیں. یہ ہرنی مجھ سے کہتی ہے کہ میں رسی کھول دوں تاکہ وہ جھاڑیوں میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا لے رہے. یہ ہرنی مجھ سے کہہ رہی ہے نہیں میری رسی کو کھول دو تاکہ میں جھاڑیوں میں جا کر میرے بچوں کو دودھ پلا دوں. تو حضرت جابر نے کہا کھولنا نہیں، جانور ہے، یہ ہرنی ہے، یہاں سے رسی کھولو گے یہاں جانا اور ڈال کر. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں جابر اس نے مجھ سے وعدہ کیا اور مجھے یقین ہے کہ جانور بھی مجھ سے وعدہ کرتا پھر توڑتا نہیں ہے. جانور بھی ایک مرتبہ مجھ سے وعدہ کر لیتا، سننا جانور بھی ایک مرتبہ مجھ سے وعدہ کر لیتا پھر وہ جانور میرے وعدے کو توڑتا نہیں. یہ کہہ کر ہمارے نبی گئے مبارک ہاتھوں سے رسی کو کھولا. اگر جابر فرماتے قسم اللہ کی میرا دل تو بہل رہا تھا لیکن نبی نے تو رسی کو کھولا. اور اگر جابر کہتے میں نے دیکھا تو ہرنی نے دوسری اور جھاڑیوں میں گئے اور جھاڑیوں میں تو سارے بچے اس کے ساتھ نپٹ گئے اور سب نے دودھ پینا شروع کر دیا. اگر جابر کہتے کہ میں بھی بیٹھا تھا، میرے نبی بھی بیٹھے تھے. اگر جابر کہتے میں بار بار نبی کو کہتا تھا کہ جا کے اس کو پکڑ لو، جا کے اس کو پکڑ لو. اور میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. یہ جانور بھی مجھ سے وعدہ کرتا کہ وعدے کو کبھی توڑتا نہیں. اگر جابر کہتے قسم اللہ کی میں نے دیکھا کہ بچوں نے دودھ پی لیا اور وہ ہرنی چلتے چلتے آئی اور اپنا سر نبی کے قدم پر پھر رکھ دیا. اپنا سر نبی کے قدم پر رکھ دیا. کچھ کہنے لگی. ہمارے نبی پاتا اٹھے اور جس طریقے سے وہ پہلے بندھی ہوئی تھی اسی طرح باندھ دیا، اسے باندھ دیا. تو حضرت جابر کہتا میں تو حیران ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول میں گیا تھا اس نے کچھ نہیں کیا، آپ کے جاتے ہی اس نے اپنی گردن جھکا دی. قسم اللہ کی آپ تو اللہ کے نبی ہے. لیکن حضرت جابر نے کہا چلو معاملہ ہو گیا اب ہم آگے چلتے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں جائے آگے نہیں جائیں گے جب تک اس کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا وہاں تک ہم آگے نہیں جائیں گے. اس لیے پھر ان بچوں کو دودھ پینا ہوگا، پھر اس کی رسی کو کم کر لیتا پھر اس کی رسی کو. وہ ہمارے نبی کیسے رحمت للعالمین اور اللہ نے کیسی عزت اور کیسا مرتبہ ہمارے نبی کو دیا تھا. ہمارے نبی وہی بیٹھے وہ شکاری پہنچا اور اتفاق کے ساتھ کہ وہ شکاری بھی کہا وہ شکاری جب آیا اس جنگل میں ہمارے نبی کے ہاتھوں میں آتے تھے کہا یہ چوری کہا کہ ہاں میری ہے میں نے اس کشیدوں میں باندھا ہے. ہمارے نبی نے کہا مجھے بیچ دو گے جو قیمت آپ کہو گے میں چکا دوں گا. آپ مجھے بیچو گے. ارے وہ صحابی تھے، ارے صحابی کبھی بیچیں گے؟ ارے وہ صحابی اللہ کرتے چھپا دیتے اپنا مان نکھاوا کر دیتے. چاہیے ارے اللہ کے رسول یہ تو میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا. اللہ کے رسول یہ تو میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا. اس شکاری نے آ کر اس کو کھولا اور ہمارے نبی نے سامنے ہرنی کو کر دیا. میرے دوستوں ہمارے نبی نے ہرنی کے سر پر ہاتھ رکھا. میرے دوستوں وہ ہرنی نے اپنی گردن آسمان کی طرف اٹھائی اور کیا کہا میرے دوستوں ساتھ میں کہہ دو اس ہرنی نے اپنی گردن آسمان کی طرف اٹھائی اور کیا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. تو حضرت جابر اور ساتھ میں کون تھے؟
کون سا کام ہے وہ شکاری دونوں حیران کہا یہ کلمہ پڑھ رہی ہے، یہ ہندی کا کلمہ پڑھ رہی ہے. تو ہمارے نبی نے کہا تعجب کیا کرتے ہو، تعجب کیا کرتے ہو، میرے نبی ہونے کی دوائی انسان بھی دیتے ہیں، میرے نبی ہونے کی دوائی جنت کا جانور بھی دیتا. اور پھر ہمارے نبی نے پتھر کی طرف اشارہ کیا، وہ کیا ہو رہا ابھی تو جابر اس پتھر کے پاس گئے، اس میں سے بھی آواز آ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو میرے دوستو یہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے. اور بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ ہوگا؟ اور اچھا ایک بات آپ سے کہوں، بھائی جانوروں نے نبی سے وعدہ کیا، وعدے کو نبھایا، توڑا. ہم نے بھی نبی سے وعدہ کیا. ارے کلمہ پڑھا تو وعدہ کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے بھی نبی سے وعدہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکات دیں گے، حج کریں گے. میرے دوستوں ہم نے بھی نبی سے وعدہ کیا ہم نماز پڑھیں گے، لیکن ہم تو وہ ہرن سے بھی بدتر ہے کہ وہ ہرنی تو اپنے وعدے کو نبھاتی ہے اور ہم انسان ہو کر اپنے وعدے کو چھوڑتے ہیں. اور میرے دوستوں رحمت سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بھائی ہمارے نبی کس پر رحم کر رہے ہیں؟ ہرنی پر، جانور پر، لیکن آج انسان پر رحم کرنے کو تیار. ارے کہو نا تیار. ایک بات میں آپ کو کہوں کہ ہم حقیقت بات پر آ جائیں گے. آپ نے صحابی کا نام سنا ہوگا ابو ہریرہ، سنا نہیں سنا؟ ارے کہو سنا کہ نہیں سنا؟ بھائی ساتھ میں کہو. بھائی سب نے سنا. کیا نام؟ ابو ہریرہ. ابو کے معنی باپ، ہریرہ کے معنی چھوٹی بلی. تو پورا مطلب کیا ہوگا چھوٹی بلی کے فادر آف اسمال کیٹ، چھوٹی بلی کے ابا. سچ بتاؤ میرے دوستوں اگر میں کسی کو کہوں تو بلی کا باپ برداشت کرے گا؟ میں آج میں کسی کو مجلے میں کہوں ارے تیرا چہرہ تو بلی کا ابا جیسا بھی برداشت کرے گا. میں کسی کو کہوں تو کتے کا ابا میں برداشت کرے گا. لیکن ابو ہریرہ کا یہ مطلب ہے، ابو ہریرہ کا یہی مطلب ہے. ابو کے معنی باپ، ہریرہ کے معنی چھوٹی بلی، یعنی چھوٹی بلی کے ابا. ان کو کہا حضرت ابو ہریرہ کو. اور میرے دوستوں آج ابو ہریرہ جو صحابی تھے ان کا نام کسی کو معلوم ہے؟ ان کا نام تو یہ تھا نہیں. کسی کا نام ہوگا بلی کا باپ نہیں. ان کا نام کیا تھا؟ ایک حدیث میں آقا عبداللہ نام تھا، ایک حدیث میں آقا عبدالرحمان نام تھا. لیکن آج کوئی ان کا نام سے نہیں جانتا. سب لوگ ان کو جانتے ہیں حضرت. آپ بتائیے ہماری تعلیم کرنے ہوں گے وہاں بھی حضرت ابو ہریرہ، بخاری میں بھی حضرت ابو ہریرہ. میرے دوستوں ابو ہریرہ کے معنی بلی کا باپ. تو سوال ہوتا ہے کہ بلی کا ابا کیسے بنے؟ بھائی سوال ہوتا بلی کا ابا کیسے بنے؟ تو میرے دوستوں سن لو یہ ابا کیسے بنے اور کیسا پیار آیا. میرے دوستوں لکھا ہے ظہر کی نماز اذان ہو رہی ہے. بھائی ظہر کے وقت میں کیا ہو رہا ہے؟ ظہر کی ساتھ میں کہا ظہر کی حدیث سے پاک میں لکھا ظہر کی اذان ہو رہی، اذان ہو رہی، مدینے پاک میں اذان ہو رہی، مدینے پاک میں ظہر کی اذان ہو رہی. اور بالکل مسجد نبوی کے باہر جو صحن ہے وہاں ابو ہریرہ سو رہے تھے. وہاں ابو ہریرہ اس وقت ان کو ابو ہریرہ نہیں کہتے. اس وقت ان کا نام یا تو عبداللہ تھا یا تو عبدالرحمان. لیکن بعد میں نام پڑا ابو ہریرہ. لیکن یہ مسجد کے صحن میں سو رہے تھے. ایسے ہی زمین کے اوپر لیتے میں بولے تو سادہ تھے، میں بولے تو سادہ کے زمین پر لیتے ہوئے اور ایسے لیتے ہوئے کہ ان کی جو چادر تھی، چادر کا ایک حصہ پیٹ پر تھا اور ایک حصہ زمین پر تھا. وہ لمبی چادر تھی، اس کا ایک حصہ پیٹ پر تھا، ایک حصہ زمین پر تھا. زمین کا جو حصہ تھا اس پر ایک بلی سو رہی تھی. وہ اس پر تو یہاں ابو ہریرہ سو رہے اور ان کی چادر پر کون سو رہی. اور مسجد نبوی میں سو رہی کھلی تو دیکھا کہ میری چادر کے حصے پر کون سو رہی؟ بلی. میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ میں اور آپ ہوتے تو بلی کی آنکھ بنتی کہ نہیں بنتی؟ کیسا بلی کو مارا ہوتا کہ کم بخت میرے کپڑے کو ناپا کرتی، میرے کپڑے کو بگاڑا. اس کے اندر اتنی ہمت کہ میرے ایسا ہوتا نہیں ہوتا. لیکن ابو ہریرہ کی آنکھ کھلی. لیکن عجیب بات اذان ہو رہی، سارے چہل پہل ہو رہے، ابو ہریرہ کی آنکھ کھل گئی. لیکن قدرت بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت بلی کی آنکھ کھلی وہ سو رہی. حضرت ابو ہریرہ آنکھ کھولے، دیکھا کہ اچھا چادر میں بلی سو رہی. تو کیا سوچا اس کو کیسے اٹھاؤں گا تو اس کی نیند خراب ہو جائے گی. میں اٹھاؤں گا تو اس کی نیند. ہم لوگوں نے کبھی کسی کی نیند کی پرواہ کی؟ رات کو محلے میں بھی والی بال شروع، فٹ بال شروع، ایک کرکٹ شروع. کوئی سوتا ہوگا تو سو گئے، کوئی جھاگتا ہے تو جاگ جائے. بیچارہ کوئی کہتا ہے بھائی آواز کم کرو مجھے سونا. تو کہتا تہجد پر کیا کہتا ہے؟ تہجد پر ثواب ملے گا. میرے دوستوں یہ ہمارے جواب ہوگا. اللہ حفاظت کرے. اس کو اٹھاؤں گا تو نیند خراب ہوگی. تو ابو ہریرہ نے کیا سوچا اپنے دل میں تھوڑی دیر ایسا ہی رہے، تھوڑی دیر میں آنکھ کھلے گی اس سے چلی جائے گی. وہ بلی بھی عجیب بلی اٹھنے کو تیار نہیں. 5 منٹ ہو گئی ہوگی، 10 منٹ ہو گئی ہوگی، 15 منٹ. تھوڑی دیر میں جمع کرنی ہوگی اور بلی کو اٹھنے کو تیار نہیں. اور اگر میں اٹھاؤں گا تو اس کی نیند خراب ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ میری تو رکعت جانے والی اور یہ بلی تو اٹھنے والی نہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنے کھیلے میں سے کینچی نکالی اور کینچی نکال کے پکڑے کو پھاڑ میں کینچی نکالی اور کپڑے کو پھاڑ دیا.
पट गया, इसकी कोई परवाह। अब वो फटा हुआ कपड़ा लेकर चले भाई, सादा लोग से चले गए मस्जिद में, वजू किया और जोहर की नमाज होगी। जोहर की नमाज के बाद जब हमारे नबी से मुलाकात हुई तो हमारे नबी ने देखा कि अबू हुरैरा का कपड़ा आधा फटा हुआ तो हमारे नबी ने देखा सुबह में तो अबू हुरैरा की चादर पूरी थी, अभी चादर कटी हुई कैसे तो हमारे नबी ने पूछा अबू हुरैरा, हमारे नमाजों का अबू हुरैरा मानेगा। हमारे नबी ने पूछा अब्दुल्ला कहाँ होगा, अब्दुल रहमान कहाँ होगा, तुम्हारी ये चादर सुबह में बराबर थी, अभी ये चादर फटी हुई कैसे। हज़रत अबू हुरैरा ने जब पूरी बात बताई तो हमारे नबी ने मुस्कुराते हुए कहा अंता अबू हुरैरा, अरे जैसे कोई बाप बेटे का ख्याल करता तुमने तो वैसे बिल्ली का ख्याल किया, मगर बाप जैसे बेटे का ख्याल करता तुमने तो बिल्ली का ख्याल किया। ऐसा मालूम होता तुम तो बिल्ली के अब्बा बन गए। अंता अबू हुरैरा, तुम तो बिल्ली के अब्बा बन गए। और हज़रत अबू हुरैरा को ये नाम इतना पसंद आया, मुझे अब्दुल्ला मत बुलाना, मुझे अबू हुरैरा मत बुलाना, मुझे अबू हुरैरा बुलाना, इसलिए कि ये वो नाम है जो मेरे नबी की जुबान से मुझे मिल गया है, ये वो नाम है जो मेरे नबी की जुबान से मुझे। लेकिन मुझे ये बताना है कि हमारे नबी ने वो हिरनी के ऊपर रहम करम का मामला किया और अबू हुरैरा ने किस पर, अबू हुरैरा ने किस पर, और आज हम लोग इंसानों पर भी रहम करम का मामला। अजीब वगैरह बात है मेरे दोस्तों, मैं तो कभी कभी सुनता हूँ तो अकल हैरान हो जाती, कोई किसी के ऊपर रहम करम का मामला करने तैयार नहीं, बल्कि हर एक दूसरे से इतना जलता इतना जलता इतना जलता। आज एक मुसलमान तरक्की करता दूसरे मुसलमान को रात को ये नींद की टैबलेट खाता है, ये नींद की एक खाया दो खाया, अरे नींद नहीं आती, बच्चों नींद नहीं आती, कहता डिप्रेशन हो गया। हकीकत में कोई डिप्रेशन नहीं हुआ, दूसरा भाई तरक्की करता है इसलिए रात को तुझे नींद नहीं आती, दूसरे भाई के पास पैसा आ गया तो तुझे नींद। मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, कर्म का बदला कर्म होता है, कर्म का बदला कर्म होता है। आज बहुत सी जगहों पर देखा जाता, माफ करना मेरे दोस्तों, बहुत सी जगहों पर देखा जाता किसी भाई ने तुमको रहने के लिए अपना घर दे दिया, तो होता कि नहीं होता, किसी भाई ने तुमको मोहताज समझा, गरीब समझा और बेचारे ने प्यार मोहब्बत से अपना घर आपको रहने के लिए दे दिया, या आपको किराए के लिए घर दे दिया, रहने के लिए घर दिया या किराए के लिए घर दिया। अब ये भाई ने 5 साल गुजारे, 10 साल गुजारे, 12 साल गुजारे, उसके बाद में वो पता नहीं गया, अपने मालिक आकर कहता भाई आपको तेरा घर मुझे वापस कर दे, कहता अरे 12 साल रहा ये घर तो मेरे नाम पर हो गया, मैं 12 साल रहा ये घर तो मेरे नाम पर हो गया। तो मेरे दोस्तों बताओ, आप किसी तरह भी हुकूमत के कागज ऐसे वैसे करके आप वो घर को अपने नाम पर करोगे, लेकिन आसमान पर वो घर आपके नाम पर नहीं होगा। कयामत में जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, और कैसा जवाब देना पड़ेगा वो भी बता दो। हमारे नबी ने फरमाया अगर तुमने किसी की एक बारिश जमीन को हड़प कर लिया, कितनी एक बारिश, कितनी की जमीन, हमारे नबी से जमीन तुमने किसी की हड़प कर ली, जितनी जमीन तुमने हड़प की होगी ऐसी 70 गुना जमीन बनाएंगे, उसको जहन्नम की आग में तपाएंगे और उसके बाद उसका हार बनाकर तेरे गले में लटका देगा। मेरे दोस्तों लिखा है कि जब वो गले में लटकाएंगे तो उसकी नाक जमीन पर रगड़ती होगी, नाक और आंख से खून बहता होगा। अल्लाह कहते दुनिया में अगर ये जमीन हड़प न किया होता तो मैं तुझे इसके बदले इतनी बड़ी जन्नत दे देता था। तो मेरे दोस्तों आज ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपसे कहूंगा किसी ने किसी का माल दबाया हो, भाई किसी ने किसी का घर दबाया हो, चाहे हुकूमत के कागजों पर उसका नाम आ गया, लेकिन वो जानता है कि ये मेरा नहीं है, हुकूमत मेरे नाम पर करती है, लेकिन अल्लाह मेरे नाम पर नहीं करता। मेरे दोस्तों एक और हदीस सुन लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान का पैसा दबा दिया या उसकी जमीन को दबा दिया या उसकी विरासत को दबा दिया, हमारे नबी फरमाते अल्लाह की जन्नत को दूर के बाद जन्नत की खुशबू भी उसको नसीब नहीं होगी, जन्नत की खुशबू भी उसको नसीब नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपसे फिर कहूंगा कि देखो हमने माशाअल्लाह कलमा पढ़ा, और कौन सा कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका साफ और सीधा मतलब है हम जिंदगी गुजारेंगे तो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे। दरमियान में मैंने एक बात छेड़ी थी, मैं चाहता हूँ कि ये बात फिर छेड़ो, इसलिए कि अब मामला हद से आगे बढ़ रहा है। मेरे दोस्तों देखो बुरा नहीं मानना, बैठोगे ना आप लोग, अरे बैठोगे ना और बैठो, अगर किसी को उठ के जाना हो तो जा सकता है, लेकिन याद रखना जो मैं बातें कह रहा हूँ कयामत में इसका जवाब, अरे कौन कयामत में इसका जवाब, कयामत में कोई उठ के जाएगा, अरे को कयामत में कोई उठ के जाएगा, कयामत में कोई छुप पाएगा, कयामत में कोई भाग पाएगा, अरे कौन भाई कोई कर सकेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, खास करके मुझे बड़ी खुशी हुई
अगर कि मैं थोड़ा थोड़ा परेशान हो रहा था, लोग देखने आ रहे थे, कहीं इधर दरी बिछ रही, कहीं उधर दरी बिछ रही, लेकिन मैं खुश इसलिए हो रहा था कि मैं जब भी जवानों को बयान में देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। मैं कोई बुरा बयान में आवे ना आवे उससे मुझे इतनी ज्यादा खुशी नहीं होती, इसलिए वो बुजुर्ग आदमी है, मैं वो तो आएगा तो मेरे लिए दुआ करेगा। असल से मैं जब जवानों को देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे जवान भाइयों, अल्लाह के वास्ते मेरी बात को जरा समझो। मैं अपने फायदे के वास्ते नहीं कहता, किसी के फायदे के वास्ते नहीं कहता। मेरे दोस्तों, अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर रखकर मैं ये बात आपके सामने कहता हूँ कि हमारे पास जो मोबाइल फोन है, आज जवान हालांकि कोई धंधा कारोबार का लंबा चौड़ा नहीं, भाई दिन का 50 रुपया भी नहीं कमाता, कितने ऐसे भाई जो दिन का 100 रुपया भी नहीं कमाते और जेब में और जिसको देखो उसको भाई मेरा नंबर नोट कर ले, मेरा नंबर नोट कर ले, भाई क्या धार मांगने वाले। मैं मोबाइल को जन्नत का सर्टिफिकेट है। सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दो भाई, देखो सवाल का जवाब। और एक एक मोबाइल जब मैं देखता हूँ तो अकल हैरान हो जाती भाई, किसी का 15,000, किसी का 20,000, किसी का 17,000, किसी का 10,000, और आज ये मोबाइल है, 3 दिन के बाद दूसरा मोबाइल, फिर 3 दिन के बाद तीसरा मोबाइल, और लोगों ने फखर करता है कि मैंने ये पीछे आया, मैंने वो पीछे आया। अरे अल्लाह अकबर, मेरे दोस्तों, क्या कयामत में इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? अगर कोई जवाब देना पड़ेगा तो नहीं देना पड़ेगा? मेरे सवाल का जवाब देना आप लोग। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा झुके हैं। भाई क्या तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा कौन? अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर और हजरत भाई बहुत लंबा वाक्य, मैं सिर्फ उस वाक्य की आखिरी मोड़ बताता हूँ। सामने अंगूर का खोसा आ गया, अंगूर समझ लो ना, ग्रेप्स, वो ग्रेप्स का खोसा आ गया। हमारे नबी ने कुछ खाया, हजरत अबू बकर ने कुछ खाया, हजरत उमर ने कुछ खाया, हजरत उमर ने कुछ खाया। अब सुनना मेरे दोस्तों, जब खा लिया तो हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए, मैं हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आदत थी, नबी रोए तो मैं भी रो, नबी हंसे तो मैं भी, तो हजरत अबू बकर भी रोने लगे। लेकिन हजरत उमर की जो इनकी आदत नहीं थी, हजरत उमर ताज्जुब से देखते कि अंगूर खाया, मैंने खाया, अबू बकर ने खाया, नबी ने खाया, इसलिए रोने की कोई जरूरत है। तो हजरत उमर ने दोनों को उठा, नबी को सिद्दीक़ अकबर को, दोनों रोते क्यों हो? हजरत अबू बकर को पूछा रोते क्यों हो? हजरत अबू बकर ने कहा मुझे नहीं मालूम मैं क्यों रोता हूँ, लेकिन नबी रोते तो मैं रोता हूँ। मैं मुझे नहीं मालूम मैं क्यों रोता, लेकिन नबी रोते तो मैं रोता हूँ। हजरत उमर ने नबी से पूछा आप क्यों रोते? कहा मैं इसलिए रोता हूँ कि जो अंगूर हमने खाई है, कल कयामत में एक एक दाने का हिसाब देना पड़ेगा। कल कयामत में एक एक दाने का हिसाब, तो वो अंगूर का खोसा पड़ा था। हजरत उमर के बड़े गुस्से वाले, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अंगूर का खोसा उठाया और जमीन पर फेंका क्या इसका हिसाब देना पड़ेगा? ये अंगूर की डंडी, ये अंगूर का खोसा, इसका हिसाब देना पड़ेगा। अंगूर तू जो पानी पीता है उसके एक एक कतरे का भी कयामत में जवाब देना पड़ेगा। अंगूर की क्या बात करता, तू जो पानी पीता है उसका एक एक कतरा जो तेरे गले में उतरता उसका भी जवाब देना पड़ेगा। और अभी तो हमारे नबी ने आसमान से आयत करीमा उतर गई, कहो सुभान अल्लाह। आसमान से आयत करीमा उतरी और वो आयत करीमा आप लोग नमाज में कई मरतबा सुनते हो, कौन सी आयत करीमा उतरी? आयत तो याद होगी ना बहुत से भाइयों को, भाई याद होगी ना क्या है? न तो जिसको तुमने खाया या पिया है इसका जवाब देना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, अगर अंगूर के खोसे का जवाब देना पड़ता, अगर पानी के कचरे का जवाब देना पड़ता, तो ये 16-17 हजार के मोबाइल का जवाब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? जोर से कहो भाई, अब जब तक नहीं कहोगे मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा, जवाब देना पड़ेगा ना। अच्छा, अब देखो फतवा, आप मुझसे फतवा पूछो कि मोबाइल रखना मौलाना कैसा? मैं कोई मुफ्ती तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये फतवा जरूर दूंगा। अगर जरूरत है, भाई जरूरत है तो मैं तो कहता हूँ अगर जरूरत 2 की है तो 2 रख ले, अगर जरूरत 10 की है तो 10 रख। भाई जरूरत है, देखो मैं फिर कहता हूँ जरूरत है, मोबाइल की जरूरत है, 2 की जरूरत 2 रख ले, 20 की जरूरत 20 रख ले, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर पहले पूछ कि क्या तू इतना बड़ा कारोबार करता है कि तुझे मोबाइल की जरूरत है? कितने मेरे भाई यहाँ तकरीबन 50% ऐसे भाई मिलेंगे जिनको जरूरत है वो रखे, और 50% ऐसे जिनको जरूरत नहीं है, सिर्फ शौक में 15 और 16 हजार का मोबाइल रखता। मेरे दोस्तों, कयामत में यही मोबाइल जो लोहे का है इसको जहन्नम में डालकर इसको धर्म कर ले, मेरे दोस्तों हमारी पेशानी पर डाला जाएगा। भाई कुरान करीम में है कि नहीं, जो भी हराम चीज तुम्हारे पास होगी जरूरत से एक्स्ट्रा, जिसकी कोई जरूरत नहीं फिर भी फजूल खर्ची हो रही, उसको जहन्नम में तपाया जाएगा, कभी पेशानी पर डाला जाएगा, कभी पीठ पर डाला जाएगा, कभी कमर पर डाला जाएगा। कुरान करीम ने कहा तो मेरे दोस्तों, अगर जरूरत है तो 10 रख ले, और अगर जरूरत नहीं है तो 1 मोबाइल भी रखने की जरूरत
اچھا میں آپ کو مجھے ایک موبائل رکھتا بھائی، چلو کم سے کم 2500 اور کتنا خرچہ تھا بھائی؟ مفت میں تو نہیں ملتا نا، ارے کہو بھائی مفت میں تو نہیں ملتا بھائی، موبائل کا خرچہ اس کے اندر جو کارڈ ہے اس کا خرچہ، اور اگر بل پر چلتا ہے تو اس کا خرچہ، میرے دوستوں اس سارا خرچ اگر اس کا سروے کرے کہ اگر یہ اتنا پیسہ میں کسی یتیم کو حافظ بنا دیتا تو بتاؤ جنت تیار ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ کسی غریب عورت کی میں شادی کرا دیتا بتاؤ خدا جنت دیتا کہ نہیں دیتا؟ ہمارے نبی فرماتے قیامت میں کوئی کہیں بھی ہوگا لیکن یتیم کا پرورش کرنے والا، اور ہمارے نبی فرماتے ہم دونوں ایسے کھڑے ہوں گے، اس طرح دونوں انگلی کو ملائے بھائی، اس طرح دونوں جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی، ہمارے نبی فرماتے ہمارے نبی نے فرمایا میں اور یتیم کا پرورش کرنے والا دونوں جنت میں ایسے کھڑے ہوں گے کہ کوئی جدا کرنا چاہے گا تو ہم جدا بھی نہیں ہوں گے۔ میرے دوستوں یہی موبائل، اس کے اوپر آپ جنت خرید سکتے ہیں، میں کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ تو میرے دوستوں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا ضرورت نہ ہو بھائی کوئی آپ کا لمبا چوڑا کاروبار ہے نہیں، دن کے 50 روپے کماتا رہے، دن کے 75 روپے کماتا رہے، اور جب میں موبائل لے کر گھومنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے دوستوں دنیا تھوڑے دن تک واہ کرے گی لیکن دنیا کی واہ ہم کو قیامت سے کام آنے والی بھائی، دنیا کرے گی بہت اچھا پیس ہے، یہ نمبر کا ہے، وہ نمبر کا ہے، اور یہ کام ویسا، اور میرے دوستوں اس کو تعلیم سے کاغذ کا پھول ہے، لاکھ کوشش کرو اس میں خوشبو آنے والی نہیں بھائی، دنیا کی تعریف کرنے سے کیا ہوگا؟ ارے کچھ ہوگا؟ ارے میں یہاں پر بیٹھا ہوں، اگر پورا سورج بھی میری تعریف کرے تو تعریف کرنے سے کوئی میں جنتی تھوڑی بننے والا، اور پورا سورج میری برائی کرے تو میں جہنمی بننے والا نہیں۔ کسی کی تعریف اور کسی کی برائی سے کچھ نہیں ہوتا، وہ کہہ دے تو کامیاب، وہ نہ کہے تو کوئی آگے بڑھا بھی نہیں سکتا۔ تو ایک بات یہ بھائی سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ بھائی سمجھ میں بات آ گئی؟ جس کو ضرورت ہے وہ 10 رکھے، جس کو ضرورت نہیں وہ ارے کہو نا وہ وعدہ کرتے ہو بھائی، ارے زور سے وعدہ کرتے ہو۔ دیکھو ایک بات کہوں، جس کو ضرورت نہیں پھر بھی 10-10 ہزار اور 8-8 ہزار کا موبائل رکھتا، قرآن کہتا وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ قرآن کہتا وہ کون ہے؟ میں قرآن نے اتنی عجیب بات کہی کہ قرآن نے کہا تو میں کہتا ورنہ کہنے کی مجھے ہمت بھی نہ ہوتی۔ قرآن کریم نے کہا کہ وہ شیطان کا بھائی ہے، قرآن نے کہا کہ وہ شیطان کا، اور شیطان کا بھائی میرے دوستوں کسی کو کہہ دے تو کتے کا بھائی وہ چلے، کسی کو کہہ دے تو سور کا بھائی وہ چلے، لیکن کسی کو کہو شیطان کا بھائی ہے اس سے بھی بڑھ کر خراب ہے بھائی، نہیں خراب۔ اور قرآن نے کہا جن لوگوں نے موبائل رکھا ضرورت نہیں، 8-8 اور 10 ہزار کے موبائل رکھے کوئی ضرورت نہیں، قرآن کہتا ہے کہ شیطان کا بھائی ہے۔ قرآن نے فرمایا قرآن نے کہا موبائل رکھا ضرورت نہیں، شیطان کا، ارے کون ہے شیطان کا بھائی؟ بھائی شیطان کا بھائی بننا چاہتے ہیں؟ ارے بننا چاہتے ہیں؟ ایک بات ہے۔ اچھا دوسری بات، جن کو ضرورت ہے بھائی سننا، شاید بہت سے لوگوں کو یہ بات کرنی بھی لگے گی، جن کو ضرورت ہے موبائل کی، میں نے ابھی کہا 10 موبائل کی ضرورت ہے تو کتنے رکھ لے؟ 10 رکھ لے، لیکن میرے دوستوں موبائل بغیر کیمرہ سے بھی چلتا ہے، چلتا نہیں چلتا بھائی؟ ارے کہوں میں چلتا نہیں چلتا؟ ہاں مجھے برابر یاد پڑتا، تقریباً میرے پاس موبائل 5 سال سے ہوگا، میرے دوست کوئی کیمرہ اس میں نہیں، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی شکایت آئی ہو بھائی کیمرہ کے بغیر موبائل چلتا کہ نہیں چلتا نہیں، پھر کیمرہ والا موبائل رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں میرے دوستوں ایک بات سمجھنا، کیمرہ تصویر اور تصویر حرام بھائی، کیمرہ تصویر اور تصویر حرام، اور جس موبائل میں یہ ہوگی وہ موبائل بھی ہو گئی نا بات۔ تو بھائی آپ اپنی زبان سے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور میرے دوستوں جب سے کیمرہ والا تصویر آیا، معاف کرنا ہمارا 8 سال کا بچہ بھی بگڑتا ہوا نظر آتا ہے، میں نظر آتا نہیں آتا۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں میرے دوستوں، میں جگہ کا نام نہیں لوں گا، ایک چھوٹا بچے کے بارے میں ایک شخص نے مجھے آ کر بتایا کہ مولانا اس کا موبائل دیکھو، میں اپنی کلاس میں بیٹھا تھا، 8 سال کے بچے یا 9 سال کے بچے کے بارے میں کہا اس کے پاس موبائل ہے، آپ اس کا موبائل دیکھو، اور وہ قرآن کریم کو حفظ کر رہا ہے، اس کا موبائل دیکھو۔ میں نے اپنی کلاس میں بیٹھ کر اس کا موبائل دیکھا، قسم اللہ کی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ موبائل میں نے کیا دیکھا اور کیسے دیکھا۔ اگر 8 سال کا بچہ یہ موبائل کو لے کر بگڑتا ہے تو میرے جوان بھائی اس کا کتنا غلط استعمال کرتے بنتے ہیں، ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوتا ہوگا؟ اس لیے میرے دوستوں ایک بات اور بھی کہوں گا، موبائل میں تو بہت سی جگہوں پر دیکھتا ہوں موبائل میں گھنٹی نہیں بجتی، اس کی جگہ پر گانے بجتے، دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ اور اتنے واحد گانے، اتنے فحش گانے، اتنے ننگے گانے کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اس کی ماں کی شرم بھی مر گئی، اس کی بیوی کی شرم بھی مر گئی، اس کی جوان بہن کی شرم بھی مر گئی۔ یہ گھر میں ٹیبل کے اوپر موبائل رکھتا، سارے لوگ کھانا کھانے بیٹھے اور اتنا گندا گانا شروع ہوتا، بیٹے کے سامنے ماں بھی سن گئی، بیٹے کے سامنے اس کی بہن بھی سن گئی۔ مسلمان اپنی شرم کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے بازار میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ آج میرے دوستوں ہم لوگ ذلیل و رسوا کیوں ہوئے؟ ایسا عجیب گانا میرے دوستوں کہ ماں ایک ماں وہ اپنے جوان بیٹے کے موبائل پر یہ گانا سن رہی، ایک بہن جوان بہن وہ اپنے بھائی کے موبائل پر یہ گانا سن رہی۔ اس کا مطلب ہے ہمارے نبی نے کہا تھا جب تیرے گھر سے شرم اٹھ جائے
جو चाहे कर लेना, हमने तो जहन्नम का फैसला कर लिया है। मेरे दोस्तों ऐसा हो रहा है कि नहीं? और मेरे दोस्तों एक बात मैं आपसे कहूंगा, पहले भी मैंने कहा, आज फिर कहता है, एक अल्लाह के वली को आप मानते हो, पीराने पीर, कौन है पीराने पीर? आलिम रब्बानी, सैयद सुबहानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर, कहो मानते नहीं मानते? अरे जोर से कहो मानते नहीं मानते? और ये भी मानते होंगे सारे वलियों का ये सरदार है, बस सारे वलियों का सरदार कौन? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों इनके हालात, ये मैंने कभी जुमा में भी वादा किया था, आज भी मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह जुमेरात को ईशा की नमाज के बाद मुझे मजलिस के लिए यहाँ शालीमार मार्केट में आना है, इसलिए कि हर महीने के आखिरी जुमेरात को मैं आता हूँ। तो वहाँ मैंने इस वक्त ये सोचा है कि पीराने पीर की जिंदगी शौक में हमारे सामने आ जाए, ताकि मालूम हो जाए कि वलियों का सरदार कैसे वली बन गया, मैं वलियों का सरदार कैसे वली। तो मैं फिर ये बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अगर कोई बात कहे गलत होगी तो सही होगी, ऐसे नहीं भाई साथ में सही होगी गलत होगी, और जोर से गलत होगी सही होगी। मैं कोई बात कहूँ हो सकता गलत हो, आप कोई बात कहे हो सकता गलत हो, लेकिन पीराने पीर अगर कोई बात कहे तो गलत नहीं होगी। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मेरे दोस्तों किताब में देखो, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं देखता हूँ जिसको गाने का शौक हो जाए, जिसको नाचने का शौक हो जाए, जिसको गंदी गंदी तस्वीर देखने का शौक हो जाए, पीराने पीर फरमाते अखाफु अलैहि ज़वाल ईमान, मुझे डर है मौत के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा। मेरे दोस्तों फैसला आपके हाथ में, फैसला आपके हाथ में। इतने बड़े शख्स ने कह दिया, और हमको तो गाने का इतना शौक है, रेडियो पर सुनता था, टीवी पर सुनता था, थिएटरों में सुनता था, वीडियो में सुनता था, और अभी मोबाइल सुनना कि नहीं सुनना। और मैं तो देखता हूँ कभी कभी बयान करके जाता हूँ, मैं देखता हूँ भाई अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है, बहुत से मालदार लड़कों को मैं देखता हूँ, जवान लड़का है, अल्लाह ने मालदार बनाया, अल्लाह ने बेहतरीन किस्म की कार दिया। मैं देखता हूँ स्टेशन के ऊपर चारों दरवाजे खुले हुए और जोरदार बैग चल रहा, और उसके गाने चल रहे, खुद भी सुन रहा, और सूरत के स्टेशन पर जितने लोग हैं सबको सुना रहा। क़यामत में अल्लाह को अपना भी जवाब देगा, सूरत के स्टेशन के मुसाफिरों का भी जवाब देगा। देखा होगा कि नहीं देखा? आपने भी देखा होगा। अल्लाह ने गाड़ी दी तो इसका ये मतलब है कि तू तेरे माल का इस तरह इस्तेमाल करे, क्या ये माल तेरे दिमाग पर चढ़ गया, क्या ये तकब्बुर और घमंड आ गया, क्या तूने नमी का तरीका छोड़कर शैतान के तरीके पर आ गया? अल्लाह ने गाड़ी दी है, सवारी गाड़ी दी, उसको बड़े बाजार में लाना, चारों दरवाजे खोलना, बैग को जोड़ना शुरू करना, और पूरे महल्ले में गाने की आवाज सुनाना। मेरे दोस्तों मैं कहता हूँ पीराने पीर ने सही कहा, अखाफु अलैहि ज़वाल ईमान, मुझे डर है मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। तो ये बात समझ गए ना? और ये हमारे मोबाइल में गाना आता कि नहीं आता? अरे कौन आता? एक आखिरी बात बताकर बात खत्म करूंगा। मेरे दोस्तों आज हमारे जवानों को गाना, नाचना, टीवी, अल्लाह अकबर, मेरे दोस्तों ऐसा शौक लगा, ऐसा शौक लगा। मैं सही कहता हूँ मेरे दोस्तों, ईशा की नमाज पढ़े या ना पढ़े, लेकिन टीवी सीरियल छूटना, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और घर का बड़ा भी, अरे घर का बड़ा क्या उसके दिमाग में भूसा भर गया? घर का बड़ा 40-50 साल का घर का बड़ा टीवी सीरियल चलता, अपनी बीवी को आवाज में, अरे वो खास चीज चल रही है। अरे मेरे दोस्तों फजर की नमाज नहीं पढ़ता, फजर की नमाज नहीं पढ़ता, ईशा की नमाज नहीं पढ़ता, आज तक चेहरे पर नबी का चेहरा नहीं आया, तू किसका दीवाना बन चुका है? क्या तूने अपना ईमान देख दिया? क्या तूने अपना ईमान किसी और के हवाले कर दिया है? मेरे दोस्तों क्या हम अपने ईमान की फिक्र नहीं? मेरे दोस्तों वो शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी, सुनना, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, क्या नाम? शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी, उनका फिक्र की मेरा कलमा, मेरा कलमा, मेरा कलमा, बस हमेशा फिक्र, अल्लाह मेरे कलमे को छीन मत लेना, अल्लाह मेरे कलमे को छीन मत लेना। काबे का तवाफ कर रहे, क्या कर रहे? काबे का तवाफ कर रहे, दुआ मांग रहे, अल्लाह मेरे कलमे को छीन मत लेना, मेरे गुनाह की वजह से मुझे ईमान से महरूम मत करना। मेरे दोस्तों आज भी किताबों में लिखा, काबे का तवाफ कर रहे, अचानक काबा के 2 हिस्से हो गए। काबे के कितने हिस्से हुए? 2 हिस्से। और लोगों ने देखा उनके दिल से तख्ती निकली और काबे के अंदर चली गई, और काबा फिर बंद हुआ, और गैब से आवाज आई, तेरे करने की हिफाजत हमने की है, जब जरूरत होगी हम तुझे वापस कर देंगे। मेरे दोस्तों वो कलमे की फिक्र, और ये टीवी सीरियल पर बैठा, और वो भी 40 साल, माफ करना मेरी जुबान पूरी कड़वी हो जाए तो 40 साल का इतना बड़ा हो गया, इतना खुदा का खाया और पिया, इतना खुदा का खाया पिया और पहना, इतने मौज मजे उसने उड़ाए, 40-50 साल का हो गया, तेरे बेटे और तेरी बेटी जवान हो गई, और तू घर में बैठा टीवी सीरियल देखता और ईशा की नमाज पढ़ने की तौफीक
میرے دوست کتنے میرے بھائی دیکھو یہاں کتنے میرے بھائی بیٹھے ماشاءاللہ بیان میں سب کے سب آ گئے. یہ رات کے تقریباً 11:30 بجے ماشاءاللہ سب کے سب آئے. لیکن میں اگر ابھی پوچھوں کہ بتاؤ کن لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی؟ اگر ابھی میں کہوں کہ بھائی فجر کی نماز کس نے پڑھی ہاتھ اوپر کرو, کس نے نہیں پڑھی اس کے ہاتھ اوپر کرو. کتنے ایسے میرے بھائی ہوں گے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ میرے دوست معاف کرنا میری بات کو غلط مت سمجھنا, لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں. جو نماز نہیں پڑھتا چاہے فجر ظہر عصر مغرب عشاء, جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرے نبی کے دل کو حملہ کرتا ہے. وہ میرے نبی کے دل کو حملہ کرتا, چاہے اس کو اچھا لگے چاہے برا لگے, وہ میرے نبی کے دل کو حملہ کرتا. اور میرے دوستو یاد رکھنا آپ کسی اور کو مارو گے خدا معاف کرے گا, لیکن نبی کے دل پر کوئی حملہ کرے اور خدا اس کو معاف کرے. ارے کہو نا بھائی, میں نے آپ کو پہلے بھی سنا ہے, مجھے یاد پڑتا یا نہیں سنا ہے مجھے نہیں معلوم. میرے دوستوں مکہ مکرمہ میں 3 نے ہمارے نبی کو گالی دی. کتنے نے کہو سارے کتنے نے؟ 3 نے ہمارے نبی کو اتنی خراب گالیاں دی, اتنی خراب گالی دی کہ حدیث کے ساتھ میں وہ گالی کا ذکر نہیں, بس اتنا ہے کہ اتنی خراب گالی کہ کوئی ایک نیک آدمی بلکہ کوئی انسان اپنے منہ پر نہیں لا سکتا. ایسے مکہ کے 3 آدمیوں نے ہمارے نبی کو گالی دی اور گھنٹے گالی دی ہمارے نبی کو. ہمارے نبی گردن چڑھا کے کھڑے رہے, گالیاں سنتے رہے. آسمان سے آدمی جبرائیل آئے اور جبرائیل آ کر نہیں کب تک سنو گے تم بھی ان کو گالی دو. جبرائیل نے آ کر کہا کب تک سنو گے تم بھی ان کو. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ما بعثنی اللہ سبابا ولا فساقا. یہ گالی دے رہے, مجھے اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں لوگوں کو گالی دوں. بھائی ہمارے نبی نے گالی دی؟ ارے ساتھ میں کہو گالی دی نہیں دی. کیوں؟ اس لیے ہمارے نبی نے کیا کہا ما بعثنی اللہ سبابا ولا فساقا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے ان کو بھیجا, یہ گالیاں دیتے, اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں لوگوں کو گالی دوں. میرے دوستو اللہ کو یہ جواب اتنا پسند آیا, اس لیے جبرائیل نے کہا کہ ان کو گالی دو. ہمارے نبی نے کہا میں گالی ارے کون ہے صاحب نے ہمارے نبی نے کہا میں گالی یہ جواب اتنا پسند آیا. قرآن میں آیت کریمہ اتری فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ آیت کریمہ اتری, اللہ نے آپ کو نرم دل لے کر بھیجا, اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. ہمارے نبی نے گالی ارے کون ہے ہمارے نبی نے گالی, لیکن دل دکھا کہ نہیں دکھا؟ ارے کہو بھائی دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ چلو ہمارے نبی نے انتقام نہیں لیا, ریونج نہیں لیا, بدلہ نہیں لیا, لیکن کوئی گھنٹے تک گالی دے اور ایسی خراب گالی دے تو دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ ہمارے نبی کا دل دکھا, برداشت کیا. میرے دوست کو لکھا ہے جبرائیل نے کیا فرمایا, آپ گالی نہیں دیتے میں دوں گا. جبرائیل نے کیا فرمایا, آپ گالی نہیں دیتے میں دوں گا. اور اتنا کہہ کر جبرائیل نے صرف وہ اشارہ کر لیا. اب وہ جیسے بھی اگر جبرائیل نے اشارہ کیا ہوگا, فرشتے ہیں انسان کی شکل میں آئے تھے, یہ اشارہ کر دیا. میرے دوستوں لکھا ہے کتنے گالی دینے والے تھے؟ 3. لکھا ہے کہ جبرائیل کا اشارہ کرنا کہ تینوں نے طے کرنا شروع کی, اور طے میں کیا نکلا, پورے پیٹ کا پاخانہ باہر نکل رہا ہے. پورے پیٹ کے اندر جو پاخانہ ہوتا ہے اتنا بدبو والا پاخانہ باہر نکلا, اور وہ تڑپتے رہے اور اسی پاخانے میں تڑپتے اللہ نے ان کو ختم کر دیا. اور پھر غیب سے آواز آئی میرے نبی کے دل کو کوئی دکھانا نہیں, ورنہ خدا اس کا انتقام لے لیتا ہے. اور میرے دوستوں ہمارے نبی نے کہا تھا جو میرا امتی نماز چھوڑتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. تو میرے دوستوں ہم لوگ تکلیف پہنچانے نہیں پہنچا رہے. آج میرے دوستوں کوئی بھی ماں بہن میں تو دیکھتا ہوں گھر میں برکت نہیں, گھر میں رحمت نہیں, گھر میں لڑائی جھگڑا. آج بھائی بہن سے لڑتا, ساس بہو سے لڑتی, گھر میں جھگڑے. میرے دوستوں گھر میں جھگڑے کی وجہ یہ تم نے نبی کے دل کو توڑا, خدا نے تمہارے دل کو توڑا. میرے دوستوں اسی لیے میں کہتا ہوں گھر میں نمازوں کو زندہ کر دو. مرد مسجدوں میں نمازوں کو زندہ کرے, عورتیں گھر میں نمازوں کو زندہ کرے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں, قسم اللہ کی, اللہ ہمارے گھر کو تھوڑے دن میں جنت کا نمونہ بنا دے گا. ارے بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ ارے نماز پڑھو, اللہ تمہاری دکان کو چلا دے گا, اللہ تمہاری دکان کو چلا دے گا, اللہ تمہارا کاروبار چلا دے گا. ارے اللہ کہتا تو نماز پڑھ لے, یہ تیرا بن جاؤں گا تو میرا بن جائے گا. اور خدا جس کو مل جائے اس کو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے دوستوں میرے جوانوں میں یہی بات کہنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ چلو بھائی ارادہ کرو. چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی. ایک درود پاک بھی آپ کو دیا, ارے یاد ہے نا, ایک درود پاک بھی آپ کو دیا. آیت الکرسی بھی پڑھنا ہے, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. قل هو اللہ احد بھی بار بار پڑھنا ہے, میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میرے دوستوں اگر کسی کے گھر پر ناجائز قبضہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا. اور موبائل کے بارے میں بھی بتایا, اور آخر میں نے نماز کے بارے میں بتایا. چلو ہاتھ اوپر کر لو بھائی, ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. میں میری آواز میں بیٹھی ہوئی, میں تھکا ہوا, آپ لوگ میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے شفا نصیب فرمائے. لیکن میں جو کہتا ہوں وہ سب کہہ لو میرے دوستوں, ایمان سے سب لوگ کہہ دو انشاءاللہ. میں زور سے کہہ دو انشاءاللہ. اللہ کو حاضر ناظر مان کر
نبی پاک کی محبت میں اتر کر میرا وعدہ ہے، رسول سے کہو میرا وعدہ ہے، کل فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. بھائی وعدہ پکا انشاءاللہ، بھائی وعدہ پکا انشاءاللہ. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وعدے کو پورا فرمائے. اور میرے دوستوں مجھے ایک دو اعلان کرنا وہ میں اعلان کر دوں. سب سے پہلے تو یہ اعلان کرنا بھائی دعا کرو اللہ مجھے صحت نصیب فرمائے. اور دوسرا اعلان یہ کرنا مجھے الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی جب یہ اعلان میں نے دیکھا. میں نے کہا بھائی اس کو لکھ کے دے دو، اس لیے کہ یہ تو میری بھی خوش نصیبی ہے کہ میں یہ اعلان کروں. یہ اعلان یہ کرنا ہے کہ یہاں چیت والی مسجد کی جو گلی ہے عزیز مینسن کے سامنے ایک مدرسہ قائم ہو رہا ہے بڑوں کے لیے. بس چھوٹوں کے لیے تو آپ نے مدرسہ سنا ہوگا، ارے ہے نا چھوٹوں کے لیے، یہ تو بالغوں کے لیے بڑی عمر والوں کے لیے ایک مدرسہ قائم ہو رہا جس کا نام ہے مدرسہ تعلیم القرآن. چیک والی مسجد کی گلی عزیز مینسن کے سامنے رات کو 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک جوانوں کے لیے یہ قرآن کا ایک مدرسہ قائم ہو رہا. قرآن کو صحیح کرنے کا، قاعدے کو صحیح کرنے کا، ضروری مسئلے معلوم کرنے کا. رات کو 9 سے لے کر 10 تک عموماً یہ وقت ہمارے جوانوں کے فارغ ہونے کا وقت ہے. تو جتنے ہمارے بڑے ہیں چاہے پھر وہ 30 سال کا ہو، 40 سال کا ہو، 50 سال کا ہو، اس مدرسے میں ضرور جائیں. اس لیے کہ میرے دوستوں قرآن کریم کو صحیح پڑھنا یہ بھی ایمان کے لیے ضروری ہے. بھائی ایمان کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کو میں نہیں کہتا، قرآن کریم کہتا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. قرآن کریم نے کہا کہ ایمان کی بہت سی باتیں ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھے گا تیرا ایمان صحیح ہوگا، اور قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھے گا تو قرآن کریم نے کہا تیرے سے بڑھ کر کوئی نقصان اٹھانے والا نہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. تو بھائی یہ ایک اعلان مجھے کرنا تھا. تو ہمارے جو بڑے ہیں، جوان ہیں، بھائی اس میں حصہ لیں گے انشاءاللہ. ٹائم کیا رات کو میں اسے ایک اور ہمارے بھائی نے پرچی مجھے دی ہے کہ پورے محترمہ بسم اللہ بی بی یہ بیمار ہے. بھائی محترمہ بسم اللہ بی بی بیمار ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس عورت کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس عورت کے جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے. اسی طرح تیسری پرچی ہمارے جو یہاں بیٹھے ہوئے عبد القیوم اور عرفان بھائی ہیں، ان کی نانی بہت بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شفا نصیب فرمائے. اور بھی میرے بہت سے بھائی جن کے رشتے دار بیمار ہوں گے ہم سب کے لیے دعا کر کے اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے. اور جتنے ہمارے رشتے داروں کا انتقال ہوا دعا کرے اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے. کروٹ کروٹ اللہ سب کو جنت نصیب فرمائے. کل ہم سب کو دعا کرنا ہے، درود شریف کر لیجیے. اللہ تو اس سے سکون ملتا ہے، واقعی قرآن کریم سے سکون ملتا ہے. میں بیمار ہوں پھر بھی میں پڑھوں گا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ پڑھنے سے مجھے بھی سکون ملے گا، آپ کو بھی سکون ملے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے ہم سب کو سکون نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج فبأي آلاء
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم. بھائی ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ ہم درود شریف شروع کرتے ہیں. بھائی ماشاء اللہ مجمع دائیں بائیں سب جگہ پھیلا ہوا ہے. میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا, میں تو بہت قریب میں ترکیتل میں رہتا ہوں اور سورت میں بار بار آنا ہے. جیسا بھی میں نے آپ کو کہا آج منگل رات میں آپ کے پاس ہو, پھر جمعرات کی رات کو پھر مجھے سورت میں آنا ہے یہاں شالیمار مارکیٹ میں, تو میرے دوستوں میں وہاں پر ملاقات کروں گا. آج میں نے سوچا تھا کہ آج میں سب کی ملاقات کروں گا, لیکن میری طبیعت مجھے اتفاق نہیں دے رہی, اس لیے میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں بھائی کوئی بھی ملاقات کرے تکلیف نہ اٹھائے, بلکہ گاڑی جلد از جلد میرے پاس لائی جائے. میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ جمعرات کو عشاء کے بعد جب مسجد میں مجلس ہوگی اس کے بعد میں سب سے ملاقات کروں گا. ابھی سے میں وعدہ کرتا ہوں, دعا کرو اللہ جیتا رکھے, کلمے پر جیتا رکھے, اور موت آئے تو اللہ کلمے پر موت نصیب فرمائے. بھائی دعا کر لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انک ملیک مقتدر, اللہم انک ملیک مقتدر, اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے, اے اللہ اے پروردگار تو ہمیں معاف فرما دے, اے مولا کریم تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, اے اللہ ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, مجرم ہیں, پاپی ہیں. اے اللہ اللہ ہم نے بہت گناہ کیے, مولا تو ہمیں معاف کر دے. اللہ ہم نے رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہیں, اللہ ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیے ہیں, جان بوجھ کر ہم نے گناہ کیے ہیں, انجانے میں گناہ کیے ہیں. اور اللہ ہم سمجھتے ہمیں کوئی نہیں دیکھتا, لیکن اللہ تو دیکھتا ہے مولا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم تھوڑے سے بیمار ہوتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, ہمارا سر درد ہوتا ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے, ہم بے چین ہو جاتے ہیں. اے اللہ تو بتا مولا, تو بتا مولا, اگر تیرا عذاب ہمارے پاس آ گیا تو ہم کیسے برداشت کریں گے مولا. اللہ ہم تیرے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے مولا. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ تیرا احسان اور تیرا کرم ہے مولا, ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے مولا. اے اللہ ہم گناہ کرتے ہیں, اللہ ہم گناہ کرتے ہیں, لیکن اللہ تو کوئی رات ہم کو بھوکا نہیں سلاتا. اے اللہ تو کوئی رات ہم کو بھوکا نہیں سلاتا, تو ہمیں پیاسا نہیں کر پاتا. اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اور اللہ ہمارے گناہوں پر کبھی پکڑ مت کرنا مولا. اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, اللہ دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا, اللہ اس پورے مجمع میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا, اللہ اس مجمع میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا, کوئی تو رات کا رونے والا تیرے سامنے بیٹھا ہوگا. اللہ اسی کے سب میں ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہم سے دین کا کام نہیں ہوتا مولا, ہم سے دین کا کام نہیں ہوتا مولا. اے اللہ ہم نے تیرے دین کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے مولا, ہم نے تیرے نبی کی سنتوں کا جنازہ اٹھایا مولا. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ تیرے نبی نے ہمارے واسطے بہت تکلیف اٹھائی, اللہ تیرے نبی نے ہمارے واسطے بہت تکلیف اٹھائی. اللہ ہمیں برابر یاد ہے مولا, ہمیں برابر یاد ہے مولا. کبھی کبھی رات کے سناٹے میں یاد بھی آتا ہے مولا, کس کو کہے مولا, یہ دل کا دکھ کس کو بتائے مولا. اے اللہ ہمیں برابر یاد ہے مولا, تیرے نبی وفات پا گئے, تیرے نبی پردہ فرما گئے, تیرے نبی کا وصال ہو گیا, 4 دن گزر گئے. اللہ 4 دن گزر گئے, کچھ صحابہ عائشہ کے دروازے پر آ گئے. اللہ ہمیں برابر یاد ہے, کچھ صحابہ عائشہ کے دروازے پر آ گئے اور دروازہ کھٹکھٹا کر کہا تھا ماں عائشہ, دروازہ کھٹکھٹا کر کہا تھا ماں عائشہ ہمارے نبی کی کوئی اچھی بات بتا دو, بہت یاد آتی ہے, بہت یاد آتی ہے, ہمارے نبی کی کوئی اچھی بات بتا دو. اللہ وہ ہماری ماں عائشہ, ہماری وہ ماں عائشہ طرف سے کہنے لگی, ابھی تو میں نے آنسو روتے تھے, تم نے پھر آنسو جاری کروا دیے. ابھی تو میں نے مشکل سے میرے آنسو کو روکا تھا, تم نے پھر آنسو کو جاری کروا دیا. اللہ وہ کیسی گڑی ہوگی مولا, وہ صحابہ کتنے سچے تھے بولے, وہ صحابہ کتنے سچے تھے, کیسے دروازے پر آئے ہوں گے اور کیسے بھکاریوں کی طرح دروازہ کھٹکھٹایا, ماں عائشہ, اے ماں عائشہ میرے نبی کی کوئی اچھی چیز بتا دو, میرے نبی کی کوئی اچھی چیز بتا دو. اللہ وہ ماں عائشہ نے دروازے کے اندر سے کہا کہ تم آئے ہو تو میں بتاتی ہوں, تم آئے ہو تو بتاتی ہوں, ایک راز کی بات بتاتی ہوں, اور وہ راز میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا, آج تم کو وہ راز بتاتی ہوں. اے اللہ وہ ہماری ماں عائشہ کیسے روئی, اللہ وہ ہماری ماں سے عائشہ کیسے روئی, اور روتے روتے کہا کہ اے میرے بچوں, اے میرے بچوں, مہینہ گزر جاتا, نبی کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا. اللہ وہ ماں عائشہ نے کہا تمہیں کیا معلوم, تم تو اپنے گھروں میں رہتے تھے, تمہیں کیا معلوم, میں تو ان کی بیوی تھی, میں ان کے گھر میں رہتی تھی, مہینہ گزر جاتا تھا, آپ کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا, آپ صبح بھی بھوکے ہوتے تھے,
رات بھی بھوکے ہوتے تھے، آپ چہرے پر ہنسی بتاتے تھے لیکن اندر سے آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا تھا۔ اے اللہ، وہ 3 صحابہ نے سنا، چیخ ماری اور تینوں نے کہا ماں عائشہ ہم کو بتا دیا ہوتا، ہم کھانا کھلا دیتے، ہم کو بتا دیا ہوتا، ہم بھوکے مر جاتے، لیکن نبی کو مہینہ مہینہ بھوکا رہنے نہیں دیتے۔ عائشہ نے کہا بتانا چاہتی تھی لیکن نبی نے کہا تھا کسی کو بتانا نہیں، یہ میری اور میرے خدا کے راز کی بات ہے، یہ میری اور میرے خدا کے راز کی بات ہے۔ وہ ماں عائشہ نے روتے روتے کہا کہ نبی نے کہا تھا میں بھوکا رہوں گا، میں صبر کروں گا، اس کی برکت سے اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے، اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، وہ ماں عائشہ نے کہا، صحابہ بے ہوش ہو گئے اور ہوش آیا تو روتے روتے کہا نبی تو سچا تھا، ہمارے واسطے تو نے پیٹ پر پتھر باندھا تھا، ہمارے واسطے تو نے پیٹ پر پتھر باندھا تھا۔ اے اللہ، وہ نبی کی محبت، اللہ وہ نبی کا پیار عطا فرما، اللہ وہ نبی کی محبت عطا فرما، وہ نبی کا پیار عطا فرما۔ اے اللہ، جو نبی ہمارے واسطے مہینے مہینے بھوکا تھا، ہم اسی نبی کے دل پہ حملہ کر رہے ہیں، اسی نبی کا بتا رہے ہیں۔ اللہ فجر کی نماز چھوڑ رہے مولا، اللہ وہ مدینے میں نبی کا دل کیسا دکھتا ہوگا، وہ نبی کا دل کیسا دکھتا ہوگا۔ اللہ قیامت کے میدان میں میرے جیسا نانا کھڑا ہوگا، ہم کھڑے ہوں گے، نبی پوچھے گے میرے امتی میں نے 30 دن پیٹ پر پتھر باندھے تھے اور تو روز صبح میرے دل پہ حملہ کرتا تھا، کون سی وفاداری کی بات ہوئی ہے؟ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ معاف کر دے مولا، اللہ معاف کر دے۔ نبی کی یاد آتی ہے مولا، ان کو بہترین بدلاتا فرما، ہمارے نبی کو ہم گنہگاروں کی طرف سے بہترین بدلاتا فرما دے۔ اللہ ہمارے نبی کو بتا دے، اللہ ہمارے نبی کو بتا دے تیرے کچھ امتی تجھے یاد کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں پوری محبت عطا فرما دے، اللہ پوری محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ کتنے ہمارے بھائی حج کو چلے گئے مولا، اللہ ہمارے کتنے بھائی ابھی مدینے میں ہوں گے، اے اللہ کتنے لوگ طواف کر رہے ہوں گے، کتنے لوگ چائی کر رہے ہوں گے، کتنے لوگ زمزم کا پانی پی رہے ہوں گے، کتنے لوگ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے ہوں گے، اے اللہ کتنے لوگ مینا کے پاس ہوں گے، اے اللہ کتنے لوگ مدینہ منورہ میں ہوں گے، کتنے لوگ احد پہاڑ کے پاس ہوں گے، اور اللہ کتنے مبارک وہ لوگ ہوں گے جو تیرے نبی کی قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اے اللہ نبی ان کو دیکھتے ہوں گے، وہ نبی کو دیکھتے ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں بھی وہاں جانا نصیب کر دے، اے اللہ مکہ مدینہ جانا نصیب کر دے۔ اللہ جن بھائیوں کا حج باقی ہے اللہ ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری جن بہنوں کا حج باقی ہے ان کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ جو حج میں جانے والے اللہ ان کے حج کو قبول فرما لے، اللہ جو حج میں جانے والے ان کے حج کو قبول فرما لے، ان کو حج مبرور نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے، اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرما دے، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کو تندرستی عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ مبارک مجلس مولا کتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا، اے اللہ یہاں کتنے لوگ بیٹھے کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا ہوگا، اے اللہ یہ ایسے موقع پر کس کو ماں یاد نہیں آتی مولا، اللہ کس کو اپنے ابا یاد نہیں آتے مولا، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے مولا، ماں تو ماں ہے مولا۔ اے اللہ ماں کیا چلی گئی، رحمت کا دروازہ اٹھ گیا مولا، باپ کیا چلا گیا، جنت کا دروازہ بند ہو گیا مولا۔ اے اللہ جن کی اماں انتقال کر گئی، جن کے ابا انتقال کر گئے، اللہ ماں کی یاد آتی ہوگی، ابا کی یاد آتی ہوگی، اللہ جس مبارک مجلس کی برکت سے ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا بچھونا بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کا کپڑا اتار دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی ہوا چلا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی خوشبو مہکا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے۔ اور اللہ اس مجلس کی برکت سے اللہ جن کی ماں کا انتقال ہو گیا، جن کے ابا کا انتقال ہو گیا، اللہ تو قبر میں ان کو ابھی بتا دے، اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے مولا، تو ان کو بتا دے، قبر میں بتا دے کہ تیرا نالائق بیٹا تیرے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ اس کو بتا دے مولا، ماں کو بتا دے، ابا کو بتا دے تیرا نافرمان بیٹا تیرے لیے بیٹھے بیٹھے دعا کر رہا ہے، اللہ ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے مولا، اللہ ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے مولا، اے اللہ ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے مولا، اے اللہ تیرے نبی کی محبت عطا فرما دے، اللہ تیرے نبی کی محبت عطا فرما دے، اللہ کہتے ہوئے ڈر لگتا مولا، میرے جیسے نالائق کو تو بہت ڈر لگتا مولا کہ اللہ قیامت کا دن ہوگا تیرے نبی سے آمنا سامنا ہوگا، اے اللہ قیامت کا دن ہوگا تیرے نبی ایک طرف ہوں گے، ایک طرف ہم نالائق ہوں گے، اللہ وہ آمنا سامنا ہوگا مولا، اے اللہ وہ دن بتا دے کہ تیرے نبی کہہ دے میں تجھے پہچان گیا، تو مجھے پہچان گیا، اللہ ایسی دولت نصیب فرما دے، اے اللہ ہم میں سے کسی کو وہ دن مت بتانا ہے،
اے پروردگار ہمیں کسی کو وہ دن مت بتانا کہ ہم تیرے نبی کے پاس جائیں، ہم تیرے نبی کے پاس جائیں اور تیرے نبی چہرہ پھیر کر کہے میں تجھے نہیں پہچانتا۔ اے اللہ بچا لے مولا، مولا بچا لے مولا، اللہ بچا لے مولا، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے مولا۔ تیرے نبی کہے میں نہیں پہچانتا، پھر کیا رہے گا؟ کیا رہے گا مولا؟ کس کی سفارش رہے گی مولا؟ کس کا دامن پکڑیں گے مولا؟ اے اللہ کس کی منت سماجت کریں گے مولا؟ اے اللہ بچا لے مولا، تیرے نبی کی محبت عطا فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم نے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیبی مدد سے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے، اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد نصیب فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہم مانگتے مانگتے تھک جاتے مولا، اللہ اللہ ہم مانگتے مانگتے تھک جاتے مولا، اللہ تو معاف فرما دے مولا، ہم سب کو معاف فرما دے مولا، ہم سب کو معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ریکارڈنگ بائی واچا والا ساؤنڈ، اندرپورہ امباواڑی، بدر میاں اسٹریٹ، سورت۔ فون نمبر 24222406، موبائل نمبر 98252508119۔